آپ میرے انٹرو کو پرسنل لے گئی ہیں مجھے لگتا ہے. جس وقت آپ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اس وقت بھی آپ کہتی تھی کہ پاکستان ٹیک آف کر رہا ہے. لیکن دیکھیں نا یہ جمہوریت کی یہی تو خوبصورتی ہے, یہی تو حسن ہے کہ موقع دیکھ کے بدل جاؤ. آپ عوام کے مینڈیٹ سے آئی؟ بالکل, ہم لوگ عوام کے مینڈیٹ سے آئے. آپ تو مخصوص نشست پہ نہیں آئے. کتنے سال آپ نے پی ایم ایل این کے لیے کام کیا؟ پی ایم ایل این کا تب میں نے ساتھ دیا جب پی ٹی آئی عروج پہ تھی, تب میں نے وہ پارٹی چھوڑی تھی. اصل میں آپ نے جو بات کر دی ہے میں چاہتا تھا کہ میں آپ کو نہ ہی دکھاؤں. پی ٹی آئی کو آپ نے چھوڑا تھا یا پی ٹی آئی نے آپ کو چھوڑ دیا تھا؟ یہ پہلے یہ طے کر لیں. ان کو میری آواز سنائی دینی بند ہو گئی تھی. نہیں, آپ کی آڈیو لیک ہو گئی تھی. میری ان سے آج تک ملاقات بھی نہیں ہوئی. آپ تو خاتون اول کے اگینسٹ پروپیگنڈا کر رہی تھی. آپ نے پارٹی لائن کی خلاف ورزی کی. سوچے نا, وہ ووٹ جو چودھری پرویز الہی صاحب کو دینا چاہیے تھا وہ آپ نے حمزہ شہباز شریف صاحب کو دے دیا. The party had disowned me. آپ عمران خان کو ہیرو سمجھتی تھی, عمران خان کو مسایہ سمجھتی تھی. عمران خان تو گرینڈ دھوکا تھا. مجھے آپ یہ بتائیے کہ 2018 میں آپ سچ بول رہی تھی یا 2026 میں سچ بول رہی ہیں؟ مریم نواز پر آپ کا موقف جب آپ پی ٹی آئی میں تھی تو آپ یہ سمجھتی تھی کہ مریم نواز کرپشن کی علامت ہے. آپ نے یہ کہا کہ ملک چند خاندانوں کے گرد گھوم رہا ہے. اب جب آپ پی ایم ایل این میں شامل ہو گئی ہیں تو اسی خاندانی سیاست کا حصہ بن گئی ہیں. This is none of your business. نہیں, It is my business. کیوں وہ موروثی سیاست جو اس وقت غلط تھی آج وہ موروثی سیاست اس کا حصہ ہے. کرپشن کے خلاف جنگ کر رہا ہوں. اس وقت عمران خان ویژنری لیڈر تھا, آج عمران خان انتشار پسند ہے. ہم آپ بیٹھی ہوئی آج ہمیں ٹکٹ بتائیں کیسے ملتا ہے. آپ بھی سال لگائیں ایک پارٹی کے ساتھ, اب پاکستان کے لوگوں کے لیے نکلیں باہر. بھائی میں نے تو آپ کو ایک سال میں مخصوص نشستوں پہ ایم پی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی فوکل پرسن بنتے ہوئے دیکھا ہے. آپ ہمیں سالہ سال کا کہہ رہی ہیں, آپ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہی ہیں. بہت تکلیف ہو رہی ہے اس سے. میڈیا میں اگر میں بات کروں کوئی بات نہیں, اس میں دیکھیں آپ آزما بخاری کے بہت سارے آپ آزما بخاری کے نکالیں, وہ پیپلز پارٹی وہ پیپلز پارٹی میں تھی کہ نہیں. ریحان رات گئی بات گئی, قصہ ختم ہو گیا. کیسے قصہ ختم ہو گیا؟ بات بتا رہی ہوں, آپ کا اجالا ہوا ہوگا, ہم رات میں ہی ہیں ابھی تک. آپ نے عزت کی بات کی نا, ہے کہ نہیں ہے؟ مریم نواز صاحبہ تقریر کر رہی ہیں, پیچھے آپ کو نشست سے اٹھایا انہوں نے, اٹھو یہاں سے. یہ میری ہنا پرویز بٹ صاحبہ کو جانتی ہے, یہ دیکھیں اس کی بھی سنائیں اور اس کی بھی سنائیں کہ جب مریم نواز صاحبہ نے آپ کا ہاتھ جھٹک دیا تھا کہ پیچھے ہٹ جاؤ, یاد ہے آپ کو؟ پنجاب اسمبلی میں نون لیگ میں آپ تھی, کاؤنسلر بن گئی, پھر وہ ایگزائل میں چلے گئے, پھر کاف لیگ پاور میں آ گئی, آپ نے کہا میں پاور کے ساتھ. پھر پی ٹی آئی پاور میں آ رہی تھی, آپ پی ٹی آئی کے ساتھ. اب پی ایم ایل این پاور میں, اب آپ پی ایم ایل این کے ساتھ. پی ٹی آئی کے ٹرولز کو میں جوتی کی نوک پہ رکھتی ہوں, تو آپ نے مجھے کیا کر لینا ہے, میرا کیا بگاڑ لینا ہے. اگر آپ سسٹم میں نہیں ہوں گے اور آپ کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہوگا تو پھر آپ کام کیسے کریں؟ بالکل صحیح, اور اس کے لیے حکومت میں رہنا ضروری ہے. کون سا اپنا غصہ نکال رہے ہیں؟ آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھئی جب آپ کاؤنسلر تھیں آپ نے کیا کام کیا, پھر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جب آپ ایم پی اے بنی تھیں تو آپ نے لوگوں کی کیا خدمت کی تھی, کیا کام کیا تھا. بس سوال سارے لکھ کے دے دیں, آپ نا یہ سارے سوال لکھ دیں اس پہ. میں وہ سوال کر لیتا ہوں. میں نے تو صرف آپ سے یہ پوچھا کہ کانسٹیٹیوشن کے ٹوٹل چیپٹر کتنے ہیں. میں میم کو ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے آف 1973 اس کے جو ٹوٹل آرٹیکل ہیں اس کے ہیں 280, جس کو 280 کہتے ہیں. وزارت پانے کے چکر میں دھمکی دے رہی ہیں آپ کہ نئی پنجوتا کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو اس کے بھائی انتظار پنجوتا کے ساتھ کیا گیا. مجھے نہیں پتا یہ تم کب سے کہاں سے نکال کے لائے ہو, مجھے تو یاد بھی نہیں ہے. یہ ہم نہیں پتہ لگنے دیتے کہ ہم کہاں سے نکال کے لائے ہیں. میرے سے ریٹنگ تو آتی ہے, یہ تو مانو نہ تو. اچھا, میں جہاں جاتی ہوں وہاں پہ ریٹنگ تو آتی ہے. اچھا, یہ پوڈ کاسٹ آیا جی آپ نے 1 سال پہلے کیا ہے, 10,000 ویوز ہیں ٹوٹل. آپ اس شادی میں شریک تھی؟ آپ سوشل میڈیا کھول آپ شادی میں تھی, آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں. نہیں میرا تعلق, یہ میرا ذاتی معاملہ ہے. I don't want to talk about it. جو ولیمہ تھا اس میں ٹوٹلی 1 ڈش تھا, قورمہ تھا, ایک چاول تھے اور 2 میٹھے تھے بس. لگتا ہے آپ تک پہنچا نہیں کھانا. کچھ اور بات کریں, اب بہت بات ہوگی نا, یہ اب آپ کا دل بھر گیا ہے. عثمان بزدار کرپشن کر رہا تھا, کرپشن کے پاپا تھے وہ اس وقت,
नहीं, असल करप्शन तो फरागूगी और गुजर की था. चोरी मैं कर रहा हूँ लेकिन पीछे कोई और है, तो क्या कानून मुझे माफ कर देगा कि नहीं यार ये तो नहीं था यार. हमारी प्रोविंशियल असेंबली के अंदर फोकल पर्सन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस प्रोविंस के पास आंसर नहीं है. हम आपको चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं. आप चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं. मुसर्रत चीमा ने जब मैं डी सीट हो गई थी, उसने मेरी कब्र खोदी थी और उस पे कहा था कि इसको हमने खत्म कर दिया है, ये दोबारा कभी यहाँ पे नजर नहीं आएगी. ये रूल बना दिया जाए कि क्लास 4 से लेकर 22वें ग्रेड तक जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके बच्चे सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पढ़ सकते हैं. हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं राना सिकंदर, उनके बच्चे तो सरकारी स्कूल में ही वो उस सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं. मैं आपकी वसादत से बता रहा हूँ, राना साहब तक भी ये बात पहुंचे कि जहाँ पे आम बच्चे का एडमिशन नहीं होता, उस सरकारी स्कूल में उनका बच्चा पढ़ता है. मुझे ये फिगर दे दें कि जब आपने हैंड ओवर किया उस वक्त कर्जा कितना था और आज कितना है. हम कितना टेक ऑफ कर गए, कहीं लिमिट से ऊपर तो नहीं निकल गए. ये देख तो बस एक तो हमारे डीएनए में जो ये करप्शन है ना, इसका बंदा क्या करे. कि आप पहले पीएमएलएन में रही हैं, फिर आप कॉफ लीग में आई, फिर आपने पीटीआई में, फिर आप पीएमएलएन में आई हैं. तो अब हम आपको नेक्स्ट देख सकते हैं फ्यूचर में कि आप अवाम राज में चले जाएं कैरोल हसन साहब के साथ. जो मजदूर है ना बेचारा, उसकी तनख्वाह 40,000 है. आप 40,000 में 5 अफराद पे मुश्तमिल एक खानदान का बजट बना दें मुझे, मैं आपका गुलाम हूँ. मैं क्वेश्चन लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर करना चाहता था, लेकिन अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक तो सवाल चावल और जवाब चना मिल रहा है. ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं रेहान, ये आप ज्यादती कर रहे हैं. Assalamu alaikum and a very warm welcome to RTS, which is Rehan Tariq show on 24+. This is Pakistan's first audience-based podcast. हमारी ऑडियंस यहाँ मौजूद है, रिस्पेक्टेड गेस्ट यहाँ पे हैं. अगर आप भी बतौर ऑडियंस हमारे इस पॉडकास्ट में शिरकत करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे एक नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं, हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं और हमारे ऑनरेबल गेस्ट से सवाल कर सकते हैं. कंडीशन सिर्फ एक होती है कि अखलाकियात के दायरा कार में रहते हुए जो पूछना चाहते हैं पूछें, कोई रोक टोक नहीं है. अब पॉडकास्ट शुरू करने से पहले कुछ बातें, कुछ चीज़ें जो क्लियर करना, ज़ाहिर है एजेंडा ऑफ द पॉडकास्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हम मेहमान के साथ ही तय कर लेंगे. सियासत पे बात होने जा रही है, ये मैं आपको बता दूं. सियासत, और जब सियासत की बात होती है तो कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज. सियासत मुमकिनात का खेल है, लेकिन यहां पे वक्त का, मौक़िफ़ का कोई भरोसा नहीं रहता. कौन कब कहां खड़ा हुआ है, कब मौक़िफ़ तब्दील हो जाए, कब प्रिंसिपल पोजीशन हट जाए, ऐसा भी कुछ कहा नहीं जा सकता. कोई सर्टेनिटी नहीं है. एक और बात ज़ाहिर है अहले सियासत के ऊपर मुझे करने दीजिए, और ये पर्टिकुलर गेस्ट को नहीं बल्कि मैं ओवरऑल सियासत को लेके करना चाहता हूं कि हम देख रहे हैं 78-79 बरस से देख रहे हैं कि पंजाब का जागीरदार, सिंध का वडेरा, खैबर पख्तूनख्वा का खान और बलूचिस्तान का नवाब नारे बदलता है, झंडे बदलता है, बात करता है मुल्की सालमियत की, झूठ बोलता है, झूठ पे झूठ बोलता है. फौजी जर्नैल इक़्तिदार के रखते इब्लीस में अवाम के अरमानों से चरागा करता है, बात करता है मुल्की सालमियत की, झूठ बोलता है, झूठ पे झूठ बोलता है, धोखा देता है भगवान के अवतार की तरह और झूठ बोलता है शाम के अखबार की तरह. ये वो लोग हैं जो इलेक्शन से चंद रोज कबल गलियों में मैं क्या कहूं कि किस तरह रेंगते फिरते हैं, वो तमसील भी नहीं बयान करना चाहता. हर दहलीज पे दस्तक देते हैं, वोट के लिए कशकोल गिराते हैं और नारा लगाते हैं कि अगर रोटी कपड़ा और मकान चाहते हो तो वोट हमें दीजिए, अगर बेहतर मुस्तकबिल, बेहतर पाकिस्तान चाहते हो तो वोट हमें दीजिए. यही लोग जब मेरे, आपके, हम सब के वोटों के साथ हुकूमती ऐवानों में पहुंचते हैं तो रोटी के बदले भूख, मकान के बदले कब्र और कपड़े के वादे को कफन में बदलते हैं तो साबित होता है कि फरेब खाया है हमने गलत सहारों का. आइन की आज़ादी की बात करने वाले आइन का इस्तेहसाल करते हैं, अदलिया की आज़ादी की बात करने वाले अदलिया से खिलवाड़ करते हैं तो साबित होता है कि फरेब खाया है हमने गलत सहारों का. अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना, याद क्या तुझको कराएं तेरे पैमा जाना, और यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना. अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना, याद क्या तुझको कराएं तेरा पैमा जाना, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना. आते हैं मेहमान की तरफ. मेरे आज के पॉडकास्ट की मेहमान शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है. मैदान सियासत से इनका ताल्लुक है, बड़ा गहरा ताल्लुक है.
1990s کے اندر بھی سیاست سے ان کا لنک رہا, میں اس طرف بھی جاؤں گا, لیکن حالیہ سیاست پہ اگر بات کریں تو 2018 میں بطور MPA پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے خواتین کی مخصوص نشست پہ MPA منتخب ہو کر ایوان میں پہنچی. 2020 میں ایک تنازع کا شکار ہو گئی. 2022 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا سفر ختم ہوا, راہیں جدا ہوئیں, تو پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیا. آج یعنی ان دنوں پاکستان مسلم لیگ نون میں ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی فوکل پرسن برائے انسداد پولیو مہم ہے. اس وقت عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑی دکھائی دیتی تھی, آج مریم بی بی کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں. عظمیٰ کاردار صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم عظمیٰ صاحبہ, بہت شکریہ. جی وعلیکم السلام ریحان, تمہارے ساتھ ایک سٹنگ لازمی کرنی پڑے گی. بہت نا امیدی پھیلا رہے ہو تم لوگوں میں. ریئلی؟ بالکل. دیکھیں آپ کی ابھی تو میں نے کوئی نا امیدی والی بات ہی نہیں کی ہے. میں نے تمہارا انٹرو سنا ہے نا سارا, میں اپنی ذات کی بات نہیں کر رہی ہوں, وہ تو بعد میں ذکر کر لیں گے. ایک کامنٹ مجھے اجازت دو کرنے کی. دیکھو تمہاری لائیو آڈینس, آپ یہاں کچھ بھی کہہ سکتی ہیں. کہہ سکتی ہوں نا, آپ کو اجازت ہے. دیکھیں لائیو آڈینس ہے, سارے یہ لوگ سن رہے ہیں, ہماری یوتھ ہے زیادہ جو سن رہی ہے. ان کو ہم نے نا امیدی کا تحفہ نہیں دینا. یہ پاکستان جو ہے اس وقت اس مقام پہ کھڑا ہے کہ پوری دنیا میں اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے, اور جہاں پہ بھی آپ کے سربراہ جاتے ہیں, چاہے وہ فیلڈ مارشل ہوں, چاہے وہ پرائم منسٹر ہوں, وہاں پہ ان کو پذیرائی ہوتی ہے اور ان کو ویلکم کیا جاتا ہے. بلکہ میں اگر کہوں کہ اس وقت جتنی بھی آپ پاورز دیکھ لیں دنیا میں, وہ ان سب کا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ پاکستان اس ریجن میں ایک پاور بن کے ابھر رہا ہے, اور ہماری جتنی یہ جو ہماری یوتھ ہے, ہماری پاپولیشن ہے, ان کے لیے بڑی خوش آئند یہ بات ہے, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ٹیک آف کے موڈ میں چلا گیا ہے. اس وقت چھوٹی چھوٹی جو ہم نے قربانیاں دیتے ہیں, بہت کچھ آپ نے سیاسی لوگوں سے گلے شکوے کیے, وہ ٹھیک ہے, کر دی نا آپ نے سیاسی وہ گفتگو جائز ہے, شروع, لیکن زیادہ نہیں. ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا. ہر کوئی جو ہے وہ اپنی, آپ میرے انٹرو کو پرسنل لے گئی ہیں مجھے لگتا ہے. نہیں, میں دیکھیں نا, اب سیاست دانوں سے تو آپ نے ان لوگوں کو بدل کر دیا نا, کہ جی صرف وہ الیکشن کے ٹائم پہ جاتے ہیں, جب ووٹ مانگتے ہیں. میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ جی کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں, سارے ایسے نہیں ہوتے نا ریحان, کچھ ایسے ہوتے ہیں, کچھ نہیں بھی ہوتے ہیں. لیکن آپ اگری کر رہی ہیں کہ ہوتے ہیں. کچھ تو ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہیں. تو آپ میرے انٹرو کو پرسنل لے رہی ہیں. نہیں, دیکھیں نا, جو لوگ واپس مڑ کے دیکھتے نہیں ہیں یا اپنے وعدے پورے نہیں کرتے, تو عوام کو چاہیے نیکسٹ ٹائم ان کو ووٹ آؤٹ کر دیں. جو تمہید آپ نے باندھی ہے نا, جس وقت آپ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی, تو اس وقت بھی آپ کہتی تھی کہ پاکستان ٹیک آف کر رہا ہے. آج جب مریم بی بی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں, یعنی پاکستان مسلم لیگ نون میں ہے, تو آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان ایشین ٹائیگر ہے. دیکھیں, ٹیک آف کرنے اس وقت تو میں نے یہ نہیں کہا تھا. میں نے کہا تھا ہم نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں خان کے ساتھ. اس وقت ہمارا یہ نعرہ تھا, اور ہم نے پورا اعتماد کیا تھا, اپنی خون پسینہ دیا تھا پارٹی کو, کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ واقعی تبدیلی کی طرف ہم جا رہے ہیں. لیکن اس کے بعد جو کریش لینڈنگ ہوئی ہماری, تو ہمیں سمجھ آئی کہ وہ جو کال اور فیل میں تضاد تھا, وہ اتنا زیادہ واضح ہو گیا ہے کہ وہ جو وعدے وعید کیے تھے لوگوں سے, وہ کہیں گم ہو گئے تھے. وہ بالکل سمجھ نہیں آئی کہ وہ سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں. سیاستدان جھوٹ تو میں نہیں کہوں گی, لیکن وہ موقع کی مناسبت سے بات کرتے ہیں. ہر ایک کا, تو میں نے صحیح کہا نا کہ یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا. لیکن دیکھیں نا, یہ جمہوریت کی یہی تو خوبصورتی ہے, یہی تو حسن ہے کہ موقع دیکھ کے بدل جاؤ. نہیں کہ آپ دیکھیں نا, عوام کے مینڈیٹ سے آتے ہیں نا, جو بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ عوام کے اگلی دفعہ آپ عوام کے مینڈیٹ سے آئیں. بالکل, ہم لوگ عوام کے مینڈیٹ سے آئے. آپ تو مخصوص نشست پہ نہیں آئے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ مخصوص سیٹیں جو ہیں وہ کیا ویسے ہی مل جاتی ہیں؟ وہ کیا تحفہ ہوتا ہے؟ تحفہ ہوتا ہے جی نہیں. آپ کا جو 12 سال آپ نے پارٹی کے لیے جو کام کیا ہوتا ہے, جو لوگوں کے لیے کام کیا ہوتا ہے. کتنے سال پی ایم ایل این کے لیے کام کیا ہے؟ جی کتنے سال آپ نے پی ایم ایل این کے لیے کام کیا ہے؟ دیکھیں, میں نے پی ایم ایل این کا تب میں نے ساتھ دیا جب
پی ٹی آئی عروج پہ تھی تب میں نے وہ پارٹی چھوڑی تھی. اس وقت میں نے اپنی جو میرے جتنے میں نے سال لگائے تھے پی ٹی آئی میں وہ انہوں نے اس کی کوئی قدر نہ کی. اصل میں آپ نے جو بات کر دی ہے میں چاہتا تھا کہ میں آپ کو نہ ہی دکھاؤں. کیوں کیا؟ اب آپ مجھے دکھانا پڑ رہا ہے کیا؟ یہ تو میں آپ کو دکھاؤں. دیکھیں میں جب بھی جس بھی پلیٹ فارم پہ رہی ہوں میں اپنے پورے جسے کہتے ہوں اپنی سچائی کے ساتھ رہی ہوں. نہیں جس وقت آپ نے پی ٹی آئی کو چھوڑا تھا پی ٹی آئی کو آپ نے چھوڑا تھا یا پی ٹی آئی نے آپ کو چھوڑ دیا تھا؟ یہ پہلے یہ طے کر لیں. ہاں یہ بھی دیکھ لیں, یہ بھی بات دیکھ لیں, یہ بھی بات دیکھ. آپ نے چھوڑا تھا پی ٹی آئی کو یا پی ٹی آئی نے آپ کو چھوڑ دیا تھا؟ وہ پی ٹی آئی نے نہیں چھوڑا تھا مجھے جناب, آپ کے بانی صاحب نے جو ہے وہ پرسیکیوٹ کیا, ظلم کی انتہا کی اور ایسے حالات پیدا کیے جن میں ان کو میری آواز سنائی دینی بند ہو گئی تھی. نہیں آپ کی آڈیو لیک ہو گئی تھی. نہیں وہ ہاں یہ دیکھیں آپ کی آڈیو لیک تھی. ہاں تو یہ کس نے کی تھی؟ یہ کس نے کی تھی؟ یہ کس نے کی تھی یہ بھی تو آپ دیکھیں نا. جس نے کی تھی اس نے تو میری قبر بھی کھود دی تھی پنجاب اسمبلی میں. آپ کی آڈیو لیک ہوئی اور اس کے بعد آپ کو پارٹی سے بے دخل کیا گیا. آڈیو تو لیک ہوئی تھی. اچھا اس کے بعد وہ آڈیو جو تھی وہ ساری آپ نے سنی تھی؟ ہاں میں ابھی سنوا دیتا ہوں. وہ ون سائیڈڈ تھی, ساری سنی. وہ ڈاکٹر تھی, وہ انجینئر تھی, اس میں صرف میری آواز تھی. کس سے بات ہو رہی ہے, کہاں ہو رہی ہے, کب ہو رہی ہے, وہ آپ نے سنا تھا. آپ خاتون اول سے متعلق بات کر رہی تھی. ہاں خاتون اول کہ خاتون اول بشریٰ بی بی کو آپ کوئین کہہ رہی تھی. کیا کہہ رہی تھی؟ کوئین کہہ رہی تھی آپ کہ کوئین ہے, وہ ملکہ ہے. کوئین ہے. اچھا یہ میں نے کہا تھا. ہاں میں تو وہ نہیں تھی لیکن آپ نے کوئین کہا تھا ان کو. نہیں میں نے کب کوئین کہا؟ سناؤں آپ کو؟ نہیں میں سناؤں. میں نے تو نہیں کہا. یہ کون سنے تو صحیح سنے. میں آپ کو یہی تو بتا رہی ہوں کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آج کل کے زمانے میں آپ نے کوئین کہا تھا ان کو. آج کل کے زمانے میں یہ جو آپ سنا رہے ہیں یہ سارا کاٹ پیٹ کے اوپر نیچے کر کے میری آواز کو ڈب کر کے آگے کر کے پیچھے کر کے آج کل کے زمانے میں یہ سارا پاسبل ہے بھائی. نہیں یہ آج کل تو نہیں ہوا. میں نے جو یہ تو 2020 میں ہوا. میں نے جو ان کے متعلق کہا تھا, دیکھیں میں ریحان 12 سال میں ان کی میڈیا سیل کی اسپوکس پرسن تھی. میں نے صرف پارٹی کو, لیڈر کو, ان کی فیملی کو ڈیفینڈ کیا تھا. میں نے کبھی دل میں بھی ان کے متعلق برا نہیں سوچا تھا, ٹھیک ہے. لیکن جو ہمیں بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جی وہ گھریلو خاتون ہے, ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور وہ ان کا کوئی, اب ہم تو ایک نظریاتی کارکن تھے, ہم تو اپنے کام سے کام رکھتے تھے نا, ہمیں ان سے کیا, میری آج تک ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی. اپنے کام سے کام نہیں رکھا. میری ان سے آج تک ملاقات بھی نہیں ہوئی. آپ تو خاتون اول کے اگینسٹ پروپیگنڈا کر رہی تھی اور اس پروپیگنڈا کی پاداش میں پی ٹی آئی نے بے دخل کیا. اس کے بعد کون سا پروپیگنڈا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ اپنی آڈیو لیک میں کیا بات کر رہی ہیں؟ نو دیکھیں, اگر آپ کو حقیقت میں آپ کو بتاؤں, اس وقت ایک محترمہ تھی مسرت چیمہ, جی ٹھیک ہے. اس نے جب دیکھا کہ یہ پرفارمنس میں بہت آگے نکل گئی ہے اور اس کا نام کیبنٹ کے لیے ریکمینڈ ہوا ہے, تو اس نے پھر یہ سازش میرے جو خلاف کی تھی صرف مجھے ہٹانے کی خاطر, بیکاز وہ خود بھی چاہ رہی تھی کہ اس کا بھی نام آئے اور اس کو بھی اس طرح سے. But you were staunch supporter of Imran Khan in PTI. But why do you think I was in the party? I gave my blood and sweat. Then for yes, 12 then years. what did you do for in 12 years? 2022? ہاں 2022 میں آپ نے کیا کیا؟ تو پھر آپ یہی تو سوچے نا, آپ نے پارٹی لائن کی خلاف ورزی کی. سوچے نا وہ ووٹ جو چودھری پرویز الہی صاحب کو دینا چاہیے تھا وہ آپ نے حمزہ شہباز شریف صاحب کو دے دیا اور ای سی پی نے آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. میری بات What was that? That was I think a double game played by Parvez Elahi. Parvez Elahi went and met Zardari Sahab and he said that I am going to be your candidate. ٹھیک ہے. I told Parvez Elahi that if you are Zardari Sahab's candidate, میں آپ کو ووٹ دوں گی. تو پھر میں حمزہ شہباز صاحب کو دوں گی ووٹ. No, میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ زرداری صاحب کے کینڈیڈیٹ ہوں گے تو میرا ووٹ آپ کا ہے. وہ اوور نائٹ انہوں نے یو ٹرن لیا اور وہ نہیں, اس وقت بھی پی ٹی آئی میں ہوتے ہوئے آپ زرداری صاحب کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرنا چاہ رہے تھے. بیکاز the party had disowned me. The party had disowned me. آپ اگر اسمبلی میں تھی تو پارٹی کی وجہ سے تھی, پی ٹی آئی کی وجہ سے تھی. So what?
تو وہ مجھے گھنٹے واپس کرے, وہ مجھے سال واپس کرے, وہ مجھے مہینے واپس کرے جو میں نے خون پسینہ دیا تھا پارٹی کو. ایسے نہیں تھا, کوئی تماشا نہیں تھا, کوئی مفت کی بریانی نہیں تھی وہ جو مجھے ملی تھی. وہ ہزاروں گھنٹے تھے جو میں نے قربانی کی, اپنی فیملی لائف کو قربان کیا. For yourself? No, for the country. Just to get your seat secured? For the country. You need a platform. But you were doing it for PTI and Imran Khan. You need a platform from where you اگر آپ ملک کے لیے کر رہی تھی تو آپ اصولوں پہ سمجھوتا کیوں کر گئی؟ کیا چیز؟ پرنسپل سٹانس سے کیوں ہٹ گئی آپ؟ کون سا پرنسپل سٹانس؟ اصولوں سے سمجھوتا کیوں کیا آپ نے؟ آپ نیا پاکستان بنانے نکلے تھے. آپ عمران خان کو ہیرو سمجھتی تھی, عمران خان کو مسایہ سمجھتی تھی. عمران خان تو گرینڈ دھوکا تھا. واٹ؟ وہ تو گرینڈ دھوکا تھا. تو پھر آپ نے عمران خان کی پارٹی سے دھوکا کرنا شروع کر دیا. دیکھو نا, اس نے ہم سے دھوکا کیا. اچھا آج طے کریں, اس نے ہم سے دھوکا کیا. ہو سکتا ہے آج آپ جو کہہ رہی ہیں وہ بھی دھوکا ہو. وہ عمران خان تو تھا ہی نہیں جس کو ہم نے فالو کیا تھا, یا جس کو ہم نے بلیو کیا تھا. میں یہ کیسے مان جاؤں کہ جو آج آپ کہہ رہی ہیں قربانیاں دی تھی پاکستان کے لیے, میں بدل گیا. میں یہ کیسے مان جاؤں کہ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ دھوکا نہیں ہے, جو آپ آج کہہ رہی ہیں وہ جھوٹ نہیں ہے, یہ میں کیسے مان جاؤں؟ اگر میں غلط ہوں اور میری انٹینشن, مجھے آپ یہ بتائیے کہ 2018 میں آپ سچ بول رہی تھی یا 2026 میں سچ بول رہی ہیں؟ I will be out. اگر میری انٹینشن غلط ہے اور میں پاکستان کی محبت کی وجہ سے یہاں پہ نہیں ہوں تو I'll be out. میں وہاں کھڑی ہوں گی جہاں پہ عزت ہوگی, میں وہاں کھڑی ہوں گی جہاں مجھے پلیٹ فارم ملے گا پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے, not for myself. کیا خدمت کر رہی ہیں آپ؟ میں آپ کے یو ٹرنز گنواتا ہوں. مریم نواز پر آپ کا موقف, جب آپ پی ٹی آئی میں تھی تو آپ یہ سمجھتی تھی کہ مریم نواز کرپشن کی علامت ہے, وراثتی سیاست اور ریاستی طاقت کے ناجائز استعمال کی مثال بھی کہا آپ نے مریم نواز صاحبہ کو. آج جب آپ پی ایم ایل این میں شامل ہو گئیں تو مریم نواز کو خاتون لیڈرشپ کی علامت سمجھتی ہیں, ویژنری کہتی ہیں, محنتی اور عوام دوست قرار دیتی ہیں. میں اس وقت کا موقف صحیح مانوں, سچ مانوں, یا آج کا موقف درست ہے؟ دیکھیں اس وقت کا جو موقف تھا وہ ہمارے دماغوں میں زہر گھولا گیا تھا, خان نے زہر گھولا تھا, اس نے ذہن سازی ہماری کی تھی. اس نے کہا تھا کہ یہ مریم نواز کی یہ پکچر ہے جو آپ نے ابھی پینٹ کی ہے. We believed him. But when I got to know مریم نواز personally, جب میری ان سے ذاتی طور پہ جب ملاقات ہوئی. کتنی ملاقاتیں آپ کی مریم نواز صاحبہ سے؟ میں تقریباً 1 سال میں نے ان کے ساتھ کام کیا. That's it. جی. And that's it. 1 سال میں دیکھیں, جب ان کو میں نے جب فوکس دیکھا, ان کی جب میں نے ویژن دیکھی, ان کی جب میں نے لیڈرشپ کوالٹیز, ڈائنیسٹی پالیٹکس کے اوپر آپ کا اصولی موقف تھا. ڈائنیسٹی پالیٹکس کے اوپر آپ کا اصولی موقف تھا جب آپ پی ٹی آئی میں تھی. آپ کہتی تھی نواز شریف خاندان سیاسی مافیا ہے. آپ نے یہ کہا کہ ملک چند خاندانوں کے گرد گھوم رہا ہے. اب جب آپ پی ایم ایل این میں شامل ہو گئی ہیں تو اسی خاندانی سیاست کا حصہ بن گئی ہیں, اسی قیادت کے دفاع میں بیانات دے رہی ہیں. ریحان دیکھو, یہ آپ, this is none of your business. نہیں, it is my business. It is my business. Why? یہ میں آپ سے کیوں نہیں پوچھوں گا؟ میں تو آپ کو جواب دے رہی ہوں نا. آپ پبلک فگر ہیں, آپ کو میں جواب پبلک ریپرزینٹیٹیو ہیں. دیکھو جب آپ کا جب ہم سوال کرتے ہیں کسی سے بھی تو وہ سیکھ پا ہو جاتا ہے. جب آپ کا اعتماد اٹھ جاتا ہے نا کسی بندے سے یا کسی اب جو آپ کا لیڈر تھا, تو پھر آپ یو ہیو نو ریزن. اور جب وہ آپ کو عزت دینا بند کر دے, آپ کو بالکل آپ کی وہ جو نظریاتی سوچ ہے اس کو دھچکا لگے. آپ کی نظریاتی سوچ کیا ہے؟ یہی تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے پرنسپل پوزیشن کے اوپر سمجھوتا کیا. آپ نے کہا کیسے کیا, یعنی آپ خاندانی سیاست, موروثی سیاست کے خلاف تھی. آج اس وقت جب آپ اپوزیشن میں تھی, آج آپ خاندانی سیاست اور موروثی سیاست کے اندر گھسی ہوئی ہیں. میں یہ بلیو کرتی ہوں اگر مریم نواز صاحبہ اس عہدے پہ آئی ہیں تو ان کا ایک جملہ میں آپ کو یاد کراتی ہوں کہ میں آگ کے دریا سے گزر کے یہاں تک. وہ کون سا آگ کا دریا؟ ان کے لیے آسان نہیں تھا یہاں پہ. ان کو کسی نے سلور پلیٹر پہ رکھ کے نہیں دیا, انہوں نے بڑی محنت کی ہے. ایک پارٹی جو بالکل ڈاؤن تھی اس کو دوبارہ کھڑا کیا انہوں نے. وہ مجھے ذرا آگ کا دریا کھینچ کے بتائیں یہاں پہ وہ کیا تھا. آگ کا دریا یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب ایگزائل میں تھے اور مریم نواز صاحبہ آئیں, انہوں نے پوری پارٹی کو ریسٹرکچر کیا, اور ریسٹرکچر یاد رہے کہ آپ آگ کا دریا بتا رہی ہیں. اس کے بعد پھر جب میاں محمد نواز شریف آئے اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان کا یہاں پہ استقبال ہوا, اور وہ پوری پارٹی کیسے بایو میٹرک کرائے گئے, بایو میٹرک کرانے کے لیے کیسے لوگ خود ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے,
कैसा रेड कार्पेट रिसेप्शन हुआ। ये छोटी छोटी बातें नहीं है, ये छोटी बात आपके लिए हो सकती है, मेरे लिए और मेरी ऑडियंस के लिए छोटी बात नहीं है। देखिए उस वक्त नैब के ऊपर आपका मौकिफ क्या था? मुझे वो एहतसाब और नैब के ऊपर जब आप पीटीआई में थी तो आप कहती थी नैब को, मुझे वो कोर्ट का सीन भी याद है, नैब को कानून का निफाज कहा था, आपने नवाज लीग के खिलाफ कार्रवाई को दुरुस्त ठहराया था। जब आप PMLN में शामिल हो गई तो आप ये कह रही हैं कि नैब को सियासी इंतकाम का इदारा कहती हैं आप वही केसेस झूठे करार देती हैं जो नवाज शरीफ साहब के ऊपर थे और मरीम बीबी के ऊपर थे। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर जो भी समझता है कि वो मासूम है और वो उसने कोई जुर्म नहीं किया, कोर्ट में जाए और अपने आप को क्लियर करवा, इंसाफ भी जालिम की हिमायत में जाएगा। ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा? दस्तार नोच नाच के अहबाब लेगा, एक सर बचाए वो भी शराफत में जाएगा। नहीं, देखिए आपका एक अदालती निज़ाम है और मैं तो उसमें बिलीव करती हूँ। अदालत 26वीं तरमीम के बाद भी आप उस पे बिलीव करती हैं? 26वीं और 27वीं तरमीम के अदालत बाद ने आपको अगर किसी चीज़ के लिए बुलाया है, आपको मुल्जिम करार दिया, फिर बाद में आपका जुर्म साबित हो गया तो फिर आपको सजा दी है, तो फिर आपने मैं आपकी कौन सी बात को दुरुस्त मानूं मैडम जी? मैं आपकी कौन सी बात को दुरुस्त मानूं? जब आप पीटीआई में थी तो आपने कहा था इमरान खान ईमानदारी की मिसाल है, विजनरी लीडर है, खवातीन की सियासत में शमूलियत की मिसाल दी। अब आप PMLN में हैं तो आप ये कहती हैं कि इमरान खान नाहल है, इंतशार पसंद है, उनकी अखलाकी साख पर सवालात खड़े कर देती है। मैं कहाँ कौन सी बात दुरुस्त मानूं आपकी? आप वो बात माने, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान। नहीं, जब हम नहीं बदले, हमारे लीडर बदल गए, हम तो वहीं के वहीं खड़े थे ना। आपका उसूली मौक़िफ़ भी बदल गया, हमारा लीडर बदल गया, आपका प्रिंसिपल स्टांस बदल गया, लीडर बदल गया ना। आपने उसूलों पे समझौता कर लिया। नहीं, कौन से उसूल? वो नैब जो उस वक्त दुरुस्त था, आज नैब काला कानून है। कहा था कि मैं करप्शन के खिलाफ, वो मरूसी सियासत जो उस वक्त गलत थी, आज वो मरूसी सियासत उसका हिस्सा है। करप्शन के खिलाफ जंग कर रहा हूँ। उस वक्त इमरान खान विजनरी लीडर था, आज इमरान खान इंतशार पसंद है। करप्शन वो जो पाकिस्तान के साथ कर रहा है आपके सामने। क्या कर रहा है? जेल में पाकिस्तान? नहीं, देखें क्या कर रहा है रेहान। नहीं, देखें आपने अगर मेरी अच्छा, बात ये सुननी टिकट कैसे मिलता है मुझे बताएं? मेरी बात अगर आपने सुननी है, आप बैठी हुई आज हमें टिकट बताएं कैसे मिलता है? मुझे क्या पता कैसे मिलता है। आप भी साल लगाएं एक पार्टी के साथ, अब पाकिस्तान के लोगों के लिए निकलें बाहर, उनकी खिदमत करें। मैंने तो आपको एक साल में मखसूस नशिस्तों पे MP और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की फोकल पर्सन बनते हुए देखा है। आप हमें साल का कह रही हैं, आप हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रही हैं। तकलीफ हो रही है उससे। मैं तो आपकी सक्सेस का राज जानना चाहता हूँ। सक्सेस का राज, एक साल में आप ख्वातीन की मखसूस नशिस्तों पे एक बार फिर इक़्तिदार के ऐवान में पहुंच गई। बिल्कुल, आप देखें ना, ये बात आप देखें कि जब आप एक सच्चाई के साथ निकलते हैं घर से और पाकिस्तान की खातिर निकलते हैं और पाकिस्तान की लोगों की खातिर निकलते हैं, आपको अपनी जात से सरोकार नहीं अच्छा होता। चले फिर पाकिस्तान, आप कहीं ऐसी जगह नहीं रहेंगे जहां आपकी इज्जत ना हो। मैडम आप पाकिस्तान, जहां आपकी इज्जत नहीं होगी, जहां आप पे जुल्म किया जाएगा, आप वहां नहीं होंगे। अच्छा, क्योंकि आप पाकिस्तान की खातिर निकले, आप अपनी जात की खातिर नहीं निकले। यहाँ पे आपको अब देखें, मेरे साथ हर सियासी जो लोग होते हैं वो इज्जत और एक जज्बे के साथ निकलते हैं, वो पाकिस्तान के लिए निकलते हैं। अब मैं अगर मीडिया में अगर मैं बात करूं, नहीं कोई बात नहीं इसमें। देखें, आप आज़मा बुखारी के बहुत सारे आप आज़मा बुखारी के निकालें, वो पीपल्स पार्टी में थी पहले, वो पीपल्स पार्टी में थी कि नहीं? आज़मा बुखारी पीपल्स पार्टी में थी। नहीं, इसको आप छोड़ दें, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर आप आज का भी कुछ निकाल लें, वो फिर आप 20 साल 25 साल पहले का भी निकाल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके शर्म की बात है, आपके पीटीआई में तो बहुत सारे लोग, शर्म की बात है। आप कह रही, मैं नहीं कह रहा क्या कि शर्म की बात है। क्या? अच्छा, सुनी नहीं रही आप? ये देखिए दोबारा मैं क्यों सुने? शर्म की बात है। ये तुम्हें कहा था, बहुत ही वेले बंदे हो जो ये निकाल के दिखा रहे हो लोगों को। और लगता है काम कोई नहीं रेहान दे अलावा। रेहान रात गई, बात गई, किस्सा खत्म हो गया। कैसे किस्सा खत्म हो गया? बात बता रही हूँ कि कैसे हमारी तो रात गई नहीं है, हमारी तो अभी रात ही है। फिर बैठ के आपका उजाला हुआ होगा, हम रात में ही है अभी तक। आप कह रही रात गई बात गई, इतना आसान है क्या? देखिए, आप मेरी जात के ऊपर बात ना करें, आप थोड़ा सा इश्यूज पे आप सियासतदान हैं। मैं आपको कह रही हूँ कि जब मेरी इज्जत नहीं रही वहां पे, जब मेरी इज्जत नहीं रही, जब उनको कदर नहीं रही, तो व्हाई शुड आई बी देयर? मुझे ये बताएं। मैं आपको एक और चीज दिखाऊं? नहीं, आप
یہ وقت آج کی دکھا رہا ہوں میں, اپنے پروگرام میں وقت نہ ضائع کریں. آئی ڈونٹ اپریشیٹ دس. آج کی دکھاتا ہوں. دیکھیں جو میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے. اچھا یہ دیکھیں یہ کیا ہے. اس وقت جو میں بات کر رہی تھی میں اس پہ کھڑی تھی. آئی یوزڈ ٹو بلیو ان اٹ. آپ نے عزت کی بات کی نا, ہے کہ نہیں ہے؟ مریم نواز صاحبہ تقریر کر رہی ہیں, پیچھے آپ کو نشست سے اٹھایا انہوں نے, اٹھو یہاں سے. یہ میری ہنا پرویز بٹ صاحبہ کو جانتی ہے, یہ دیکھیں, ناٹ ایٹ آل. یہ دیکھیں تجھے میں آپ کو اس کی سٹوری بتا دوں. سٹوری سننی ہے آپ نے؟ اس کی بھی سنائیں. یہ آپ سارا وقت اس کی بھی سنائیں اور اس کی بھی سنائیں. سوشل میڈیا کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں؟ اس کی بھی سنائیں اور اس کی بھی سنائیں کہ جب مریم نواز صاحبہ نے آپ کا ہاتھ جھٹک دیا تھا کہ پیچھے ہٹ جاؤ, یاد ہے آپ کو؟ پنجاب اسمبلی میں آپ نے ریحان مجھے آپ ایسے اوپن آرمز کے ساتھ ملی, انہوں نے آپ نے مجھے اس کام کے لیے آج بلایا اتنے سالوں کے بعد ہیں. یوں ہی موسم کون سا اپنا غصہ نکال رہے ہیں؟ یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے. اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں, آپ نے مجھے کٹہرے میں کیوں کھڑا کیا ہوا ہے؟ میں وہاں پہ جاؤں گی جہاں میری عزت ہوگی. یہاں مجھے مریم نواز صاحبہ بہت عزت دے رہی ہیں. انہوں نے مجھے اپنی پارٹی کا ٹکٹ ایسے ہی نہیں دیا, عزت تھی تو دیا. انہوں نے قدر کی میری قربانی کی اور سیکریفائس. آپ کی قربانی پتہ کیا تھی؟ ٹھیک ہے, 2022 میں آپ نے اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تھا. کیا؟ That's it. So I had left the party by that time. آپ کی جتنی خدمات نون لیگ کے لیے میں سنوا سکتا ہوں, آپ سننا ہی نہیں چاہ رہی. جو خدمات آپ کی پی ایم ایل این کے لیے میں سنوا تو رہا ہوں. نہیں, آپ شرم آنی چاہیے. نہیں ہے, میری جو خدمات ہیں وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے. مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے. میرے نانا جو تھے وہ انڈین کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں ممبر تھے 1946 میں قائد اعظم کے ساتھ. میں کوئی ایسے ہی نہیں اٹھ کے تو سیاست میں آ گئی ہوں. میری ایک بیک گراؤنڈ ہے, اور ہماری بیک گراؤنڈ ہے خدمت کی. ہماری مسلم لیگ نون کی ہی بیک گراؤنڈ تھی. اور میں شروع میں 2 دفعہ میں جو کاؤنسلر رہی ہوں 2 دفعہ میں مسلم لیگ نون میں کاؤنسلر تھی. مسلم لیگ کاف میں نہیں تھی, نون میں تھی. میں شہباز شریف کے ساتھ تھی. پھر راہیں جدا ہو کے بھٹک گئی تھی آپ؟ نہیں, وہ لوگ چلے گئے تھے باہر, پھر وہ قصہ ختم ہو گیا تھا. پھر آپ نے کہا نہیں اب کاف لیگ کا, اس کا مطلب یہ, ہاں یہ دیکھیں نا, نون لیگ میں آپ تھی, کاؤنسلر بن گئی, پھر وہ ایگزائل میں چلے گئے, باہر چلے گئے, پھر کاف لیگ پاور میں آ گئی, آپ نے کہا میں پاور کے ساتھ. پھر پی ٹی آئی پاور میں آ رہی تھی, آپ پی ٹی آئی کے ساتھ. اب پی ایم ایل این پاور میں, اب آپ پی ایم ایل این کے ساتھ. چلے آپ خوش رہیں. یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے. خوش رہیں. کس قدر جلد بدل جاتے ہیں. مجھے بس یہ بتا دیں, تسی کھڑے کتنے ہو؟ نہیں ٹھیک ہے, آپ جو مرضی بولتے رہے, اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس ٹو می. ٹھیک ہے, مجھے جب ان کے پی ٹی آئی کے ٹرولز کو میں جوتی کی نوک پہ رکھتی ہوں تو آپ نے مجھے کیا کر لینا ہے, میرا کیا بگاڑ لینا ہے. آپ صرف مجھے یہ بتا دیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. آپ نہیں, میرے کام کے حوالے سے آپ کام پہ میری بات کریں. چاہے میں پی ٹی آئی میں تھی تب میرا کام دیکھ لیں, چاہے میں پی ایم ایل این میں ہوں تب میرا کام دیکھ لیں, چاہے میں کاؤنسلر تھی تب میرا کام دیکھ لیں, میری ریسپیکٹڈ گیسٹ ہیں, آپ جیسے کہیں گی میں ویسے کروں. ایم پی اے تھی تب میرا کام دیکھ لیں, چاہے میں چیف منسٹر کی فوکل پرسن ہوں تب میرا کام دیکھ لیں. اس پہ بات کریں. اگر وہاں پہ آپ کو کوئی کمی کوتاہی نظر آ جائے تو پھر آپ مجھے کٹہرے میں کھڑا کریں. یہ اس چیز پہ نہ کریں ادھر کیوں گئی تو ادھر کیوں گئی. دیکھیں میں تو وہاں پہ جاؤں گی جہاں عزت ہوگی, جہاں پلیٹ فارم ہوگا, جہاں سے انسان کام کر سکے. جہاں پاور ہوتی وہیں سے کام کر سکتے. نہیں, اگر آپ سسٹم میں نہیں ہوں گے اور آپ کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہوگا تو پھر آپ کام کیسے کریں. بالکل صحیح, اور اس کے لیے حکومت میں رہنا ضروری ہے. آپ حکومت میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کو موقع زیادہ ملتا ہے. کیوں یہ سارے واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں حکومت میں؟ ایسے ہی لوگ اپورچونسٹ کہہ دیتے ہیں. ایسے ہی لوگ اپورچونسٹ کا ٹیگ لگا دیتے ہیں. You have to be sincere. چلیں اور بات کریں. اچھا کیا اور بات کریں. دیکھیں آپ جو آپ کہیں گے میں اس پہ بات کروں. آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھئی جب آپ کاؤنسلر تھیں آپ نے کیا کام کیا, آپ نے پاکستان کے لیے میں نے پوچھنا تو کیا خدمت کی, لوگوں کی کیا خدمت کی. آپ میرے منہ میں سوال ڈال رہے ہیں. پھر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جب آپ ایم پی اے بنی تھیں تو آپ نے لوگوں کی کیا خدمت کی تھی, کیا کام کیا تھا. اب آپ فوکل پرسن ہیں, اب آپ مجھے بتا دیں کہ اب آپ نے پاکستان کی اور پاکستان کے لوگوں کی کیا خدمت کی. بس سوال سارے لکھ کے دے دیں. آپ نا یہ سارے سوال لکھ دیں اس پہ. نہیں میں وہ سوال کر لیتا ہوں. دیکھیں مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے. میں گھر بیٹھ کے جو مرضی کر سکتی. آپ بڑی کریجس خاتون ہیں. اگر میں نے اتنی اسٹرگل کی سیاست میں تو سڑکوں پہ کی اور بڑی بڑی قربانیاں دیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل جو کہ ایک عام نہیں. وائی شوڈ آئی ٹیل یو, آپ بتا تو رہی ہیں. جن کو پتہ ہے وہ قدر کرتے ہیں اس کی اور وہ اکنالج کرتے ہیں. جب میں پی ٹی آئی میں تھی تو تب خان بھی اکنالج کرتا تھا, اسی لیے اس نے مجھے ٹکٹ دیا تھا, بیکاز اس نے دیکھا تھا کہ میں نے کس طریقے سے دھرنے پہ
اور کس طریقے سے اس کی اسٹرگل میں حصہ لیا تھا, اچھا اور 12 سال لیا تھا, اچھا مجھے لیکن اس نے قدر نہیں کی. اینڈ ہی لاسٹ اے نظریاتی کارکن, ہی لاسٹ اے نظریاتی کارکن. کوئی پاگل ہی ہوگا جو بیٹھا رہے, جس کی بےزتی ہوتی رہے یا ظلم ہوتا رہے. آپ کا نظریہ کیا تھا؟ نظریہ یہ تھا کہ ہم نے ایک نیا پاکستان بنانا ہے جہاں پہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں لوگوں کے, جو فرسٹ 25 آرٹیکلز ہیں آپ کے کانسٹیٹیوشن کے, اس کے مطابق آپ تمام لوگوں کو, پاکستانیوں کو ہیلتھ, ایجوکیشن, فوڈ سیکیورٹی, ہر جو چیز مل رہا ہے. آج وی آر گوئنگ ٹوورڈز اٹ. بہت مل رہا ہے. آپ مجھے کہیں تو میں پنجاب میں گنوانا شروع کر دوں. چاند پہ مل رہا ہوگا پنجاب میں. کیا یہاں لوگوں کی ماؤں بہنوں کو گھروں سے نہیں اٹھایا جاتا؟ پنجاب. کیا یہاں لوگوں کو قید میں نہیں ڈالا جاتا؟ کیا یہاں لوگ پولیٹیکلی وکٹمائز نہیں ہیں؟ کہاں بنیادی حقوق مل رہے ہیں لوگوں کو؟ فنڈامنٹل رائٹس کی بات کریں, فرسٹ چیپٹر آف دا کانسٹیٹیوشن. کتنے چیپٹرز ہیں ٹوٹل کانسٹیٹیوشن کے آپ بتائیں نا. اب آپ دیکھیں کانسٹیٹیوشن پہ آئی ہیں, آپ ایک لا میکر ہیں, اب مجھے بتائیں کہ اسپیسیفک کانسٹیٹیوشن کے کتنے چیپٹرز ہیں مجھے بتائیں. دیکھیں آپ سویپنگ اسٹیٹمنٹ, ہاؤ مینی چیپٹرز آر دیر ان دا کانسٹیٹیوشن؟ ڈونٹ گیو سویپنگ اسٹیٹمنٹ. سویپنگ کیا, میں پوچھ رہا ہوں کانسٹیٹیوشن کے چیپٹرز کتنے ہیں. اب میں سوال کروں, سوال کر لوں میں؟ جی جی بالکل کریں. میڈم آپ لا میکر ہیں, الحمدللہ لا میکر ہے نا, ایم پی ہیں آپ, پنجاب اسمبلی بڑی میں لا میکر ہیں. میں نے تو صرف آپ سے یہ پوچھا کہ کانسٹیٹیوشن کے ٹوٹل چیپٹر کتنے ہیں. ٹوٹل چیپٹر کتنے؟ ٹوٹل چیپٹرز آف کانسٹیٹیوشن. چیپٹرز مجھے پورے نہیں پتا, بٹ آئی ہیو ریڈ دی کانسٹیٹیوشن اینڈ ٹو اینڈ. میں چاہتا ہوں کہ آپ نے پڑھا ہو. ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ لگ کے پورا کانسٹیٹیوشن چارٹ پیپرز کے اوپر لکھا تھا. ہم سیاستدان نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ہم لا میکر نہیں. آئی تھنک دیٹ شوڈ بی پارٹ آف دی کورس. کتنے آرٹیکلز ہیں میڈم کانسٹیٹیوشن کے؟ ٹوٹل آرٹیکلز کتنے ہیں کانسٹیٹیوشن کے؟ تم میری کیا امتحان لینے آئے ہو؟ میں تو ایک لا میکر سے جاننا چاہ رہا ہوں. نہیں آپ مجھ سے لاس کے متعلق پوچھیں جو آپ کے ہیں, وہ میں آپ کو بتا دوں گی. اچھا آپ یہ نمبر گیم نہ کھیلیں میرے ساتھ. اچھا ٹھیک ہے, ہاں نمبر گیم نہ کھیلیں, جو آپ کہیں گے ویسے. میتھمیٹکس نہ کریں. نہیں کرتا. آپ مجھ سے قانون سازی, جو آپ جس قانون میں انٹرسٹڈ ہے اس کے متعلق پوچھیں. ٹھیک ہے, جو میرا کام ہے. اب آپ نے بار بار یہ کہا کہ عوام کے لیے آپ سیاست کر رہی ہیں. عوام کے لیے کر رہی ہے نا, پاکستان کے لوگوں کے لیے. پاکستان کے لوگ ہی عوام ہے نا, ریاست اس میں سارے شامل ہیں. دیکھیں جب آپ جی ٹھیک ہو گیا نا, پاپولیشن از ون آف دی ایلیمنٹس آف دی اسٹیٹ. انڈیویجول کیپیسٹی میں کوئی اگر کسی کی مدد کر دیتے ہیں تو کتنوں کو 100 کی کر لیں گے, 1000 کی کر لیں گے, کتنوں کی کر لیں گے. لیکن جب آپ ایک قانون بناتے ہیں جس سے بہت ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, تو وہ آپ ایک لارج اسکیل پہ آپ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یو شوڈ ریمبر دیٹ. اصل میں تو جب آپ پالیسیز ایسی بناتے ہیں جس میں عوام کا فائدہ ہو اور ان کی بہتری ہو اور ان کی لیے کوئی آپ ایسے اقدام اٹھاتے ہیں جس سے ان کی لائفز جو ہے, ان کی کوالٹی, تو دیٹ از واٹ از دا جاب آف پولیٹیشینس. بالکل صحیح ہے, آف پارلیمنٹیرینز. بالکل صحیح ہے. ہم سب لوگ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے سب عوام ہیں. عوام ہے نا, میں بھی عوام ہوں, میں بھی عوام ہوں. آپ خواص میں سے, میں بھی انہی میں سے ہوں. میں بھی ایک پاکستانی ہوں. میں اپنے آپ کو صرف ایک پاکستانی سمجھتی ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ پہ اپنی رحمت کی ہے, آپ کو لا میکر بنایا ہے, آپ کو ایم پی اے بنایا ہے, آپ پروونشل اسمبلی کے اندر ہیں. ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. بالکل. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے, responsibilities make you precious. آپ کے اوپر ایک بہت بھاری ذمہ داری آ جاتی ہے اور اس کی آپ کی جواب دہی ہوتی ہے. بالکل. اس لیے دیکھیں, ہمیں جو بھی کام دیا جاتا ہے, چاہے مجھے پی ٹی آئی کے ٹینیور میں دیا گیا تھا کام, میں نے بہت مطلب وہ ایک ذمہ داری کے ساتھ اور ایک سنسیئرٹی آف پرپس کے ساتھ وہ کام کیا. اسی لیے میرا نام کیبنٹ کے لیے ریکمینڈ ہوا. آج آپ کو پتہ ہے کسان رو رہا ہے, کسان رو رہا ہے آج. اس سے ملٹیپل فیکٹرز ہیں, ملٹیپل فیکٹرز ہیں. آپ کو پتہ ہے, پھر آپ یہ کہیں گی میں میتھمیٹکس میں, لیکن بات یہ ہے مجھے اس میں نہ جائیں کیونکہ وہ اس کے لیے ہم فائر فائٹنگ بہت کی ہے, کیونکہ وہ ہماری جو گندم کے ساتھ جو ہماری پالیسی ہے نا, وہ اس میں بہت فلاز ہیں. آپ کو پتہ ہے بہت فلاز ہیں. نہیں, گندم کو چھوڑیں آپ, آج مسئلہ آلو کا ہے. آلو کتنے روپے کلو ہے بتائیں, آج آلو کتنے روپے کلو ہے؟ پتہ نہیں, پیچھے جب میں نے لیا تھا تو 50-60 کا تھا, آج تو میں نے نہیں لیا. نہیں 35 روپے کلو ہے آلو. تو 35 تو پھر اور کم ہو گیا اس کا مطلب. یہی تو مسئلہ ہے کسان کا, یہی تو ایشو ہے. وہ پھر زیادہ کاشت کر لیا ہوگا. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ لا میکر آپ جب پروونشل اسمبلی میں ہوتے ہیں تو آٹے دال کا بھاؤ پتہ ہونا چاہیے. نہیں, آٹے دال کا بھاؤ تو پتہ ہوتا ہے, لیکن نہیں پتہ. یہ جو فلکچویشنز یہ ہمارا مسئلہ ہے, یہ ہم غریبوں کا مسئلہ ہے, عام عوام کا مسئلہ ہے. آپ کو تھوڑی یہ پرابلم. ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے. آپ تو خواص ہیں, آپ تو اشرافی ہیں ملک کی. ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہمارا بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے.
ہمارا بھی نہیں مسئلہ آپ کا ہے. مسئلہ نہیں. تو پتہ کریلے کی آپ کو کلو پتہ نے مریم نواز صاحبہ پہلی چیز انہوں نے کیا کی تھی جب وہ آئی تھی سی ایم بنی تھی؟ سب سے پہلے انہوں نے روٹی کی قیمت کم کروائی تھی. 22 روپے کی روٹی تھی, آپ کی 13-14 روپے کی روٹی ملتی ہے. اچھا آٹے کی انہوں نے قیمت کم کروائی تھی. تو نان بھائیوں کو انہوں نے جو ہے مانیٹرنگ کر کے جو ان کی شکایات تھی وہ دور کروائی تھیں. ہر طرف سے نیگوسیشنز کرنے کے بعد بڑی ایک جسے کہتے ہیں محنت کے بعد یہ, اور ابھی بھی وہ قائم اور دائم ہے. اور ابھی ہمارے جو پرائس کنٹرول میکنزمز ہیں پہلے سے بہت بہتر ہیں. آپ کو پھل, آپ کو سبزی جو ہے بڑے مناسب قیمتوں پہ اب ملتی ہے. اور آئی تھنک کہ جو ہمارا جو مہنگائی ہے 38% سے اب وہ سنگل ڈیجٹ میں 3 اور 4% پہ انفلیشن کا جو ریٹ ہے. آپ ابھی جو 38% سے یہ نیچے آیا ہے. فنڈامنٹل رائٹس کی بات کری تھی تو آپ یہ دیکھیں کیا کہہ رہی ہیں. جو ہے آج کل آپس سے باہر ہو گیا ہے. اس کا میرے خیال تو ویلے بندے پتہ نہیں کیا کیا بیٹھ کے تو کرتے رہے. رات کو لگتا ہے رات ایسے ہی گزاری. میں سویا ہی نہیں, وہ چھڈو یار, رات سویا ہی نہیں. میں آپ کو سوچ کے نہیں, یعنی اس پوڈ کاسٹ سے متعلق میں سویا ہی نہیں. تمہیں میرے سے محبت ہی بہت زیادہ ہے, اب کیا کریں. دیکھ لیں آپ, محبت کا اظہار ہی کر رہا ہوں آپ سے. یہ دیکھو میری بات سنو, ہم میڈیا کے لوگ ہیں. اب آپ سننے نہیں دے رہی ہمیں, ہم سب کو. میں کیوں سنوں؟ مجھ سے, میں نے تمہیں کہا ہے کہ تم مجھ سے اگر بات کرنی ہے تو میری یہ آپ ہی کی ویڈیو ہے, میں کسی اور پرفارمنس سے مجھے آپ کٹہرے میں آپ کی ویڈیو ہے, میں آپ مہک ملک کی ویڈیو نہیں دکھا رہا. میں تو ویڈیوز میں نے کل ایک بنائی ہے, تو میں تو ویڈیوز بناؤں گی. وہ میری ایک فریڈم آف سپیچ ہے, میں جو مرضی کہوں. نہیں یہ ایسے تھوڑی ہے, ایسے کیسے جو مرضی کہ میری مرضی ہے, ایسے کیسے کہوں. بالکل ایسے مطلب یہ آپ کو شوق ہے, آپ سنیں, آپ اس ٹائپ کے لوگوں کے لیے بنائیے تاکہ آپ سارے سنیں. آپ, میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, میں اس کو پروجیکٹ تو کرتی ہوں, تم نہیں کرتے ہو. ایسے فنڈامنٹل رائٹس کی بات آپ کر رہی ہیں. نہیں فنڈامنٹل تو کیا کر رہی ہوں, کیا میں نے کیا کہا؟ وزارت پانے کے چکر میں دھمکی دے رہی ہیں آپ کہ نعیم پنجوتا کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو اس کے بھائی انتظار پنجوتا کے ساتھ کیا گیا. کیا کیا گیا؟ بالکل ٹھیک ہے. کیا کیا گیا انتظار پنجوتا کے ساتھ؟ مجھے نہیں پتا یہ تم کب سے کہاں سے نکال کے لائے ہو, مجھے تو یاد بھی نہیں ہے. یہ ہم نہیں پتہ لگنے دیتے کہ ہم کہاں سے نکال کے لائے ہیں. آگے بڑھو, اس سے بھی آگے چلیں. آگے بڑھو. میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ تم مجھ سے سوال کرو کہ محترمہ آپ کو ایک سیٹ دی گئی تھی اسمبلی میں, آپ نے کیا کام کیا, آپ نے لوگوں کے لیے کیا کام. یہ اب آپ اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہیں, میں آپ کا کام دکھا رہا ہوں, لوگوں کے لیے کیا کام کیا. چلیں آپ پولیو کے حوالے سے کو پوچھ لو. میں کروں گا. ہیومن ٹریفکنگ کی میں چیئر پرسن ہوں پارلیمنٹری کمیٹی کی, اس کے متعلق پوچھ لو کہ میں وہ کیا کر رہی ہوں. پوچھتا ہوں میں. قانون سازی کے متعلق پوچھ لو کہ آپ کے کون سے بلز ہیں اس وقت جو جن کو آپ پرسو کر رہی ہیں پنجاب اسمبلی میں. یہ کون سے آپ کے سوالات ہیں جو کوسچن آر میں آپ کرتی ہیں ہر محکمے سے, حالانکہ آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے. آپ مجھ سے پوچھ لیں کہ آپ کے کتنے ویسے کہ ہم آپ سے پوچھ کے کیوں کریں سب. نہیں مقصد آپ دیکھ لیں پھر جا کے اسمبلی کا نکالیں اور دیکھیں. یہ ہم آپ سے, یہ جو آپ کر رہی ہیں میں وہی پوچھ رہا ہوں. آپ نے ایک ٹویٹ کی ابھی ٹویٹ کیا آپ نے, ابھی ٹویٹ کی ہے آپ ہی کی ہے. کیا سنیں, اب آپ کان نہ بند کیجیے گا یہ, کیونکہ کانوں سے دھوئیں نکل گئے میرے یہ ٹویٹ پڑھ کے. کون سی ٹویٹ ہے یہ؟ پڑھوں؟ ہاں پڑھیں. آپ کی اجازت سے. مجھے معاف کیجیے گا اگر کسی کو یہ الفاظ گراں گزرے تو مجھے معاف کر دیجیے گا. میں سب سے دست بستہ جو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے, آپ نے کہا تو مجھے فالو کر رہے ہو. میں کیا, ہاں آپ کو, تو آپ کو نہیں فالو کر رہا تو کس کو کر رہا ہوں؟ آپ ہی تو کر رہا ہوں میں. اور کتنے کر رہے ہیں یہاں پہ؟ اللہ جی فالو کرے, سب لوگ فالو کریں تاکہ فالوورز تو بڑھیں. اپنے کیونکہ میں نے دیکھا ہے ان کا پہلا اپنے پروگرام میں نمبر بنانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے, اس کو ریٹنگ چاہیے. میرے سے ریٹنگ تو آتی ہے, یہ تو مانو نا تم. اچھا میں جہاں جاتی ہوں وہاں پہ ریٹنگ تو آتی ہے. آخری بھی آئے گی, فکر نہ. آخری پوڈ کاسٹ کب کیا آپ نے؟ آخری پوڈ کاسٹ آپ نے کب کیا ہے, کس کے ساتھ تھا وہ؟ ابھی کیا تھا میں نے. میں دیکھنا چاہتا ہوں, میں ریٹنگ دیکھنا چاہتا ہوں اس کی. اب مجھے شک ہو رہا ہے. عدیل کے ساتھ میں نے پیچھے کیا تھا. وہ کون ہے؟ پھر میں نے اس کے ساتھ کیا, کیا نام ہے, پوڈ کاسٹ آف یہ عظما کاردار صاحبہ لکھ دیتا ہوں میں یہاں پہ. میں آپ دیکھوں نا ذرا کتنی ریٹنگ دیتی ہیں آپ. اچھا تمہیں فکر ہے کہ تمہاری ریٹنگ نہیں ہو رہی؟ ہاں. اچھا یہ پوڈ کاسٹ آیا جی آپ نے 1 سال پہلے کیا ہے, 1 سال پہلے 10,000 ویوز ہیں ٹوٹل. اچھا 1 سال پہلے تھا 10,000, ابھی ریٹنگ ہے. چلو پھر تمہارا تو ٹائم ویسٹ ہو گیا سارا. نہیں 1 سال پہلے ایک اور کیا ہوا آپ نے, 953 ویوز ہیں. 1 سال پہلے ایک اور کیا ہوا, اس پہ 10,000 ویوز ہیں. 2 مہینے پہلے کیا 3,000 ویوز ہیں. آپ نے کہا مجھے
पपन वो पपन कुटनियां जो होती हैं उसकी तरह लगे हुए हो तुम, मुझे समझ नहीं आती। मैं रेटिंग तुम्हारी तुम कोई इश्यूज पे बात कर लो खुदा के लिए, क्यों टाइम जाया कर रहे हो लोगों का। अब आप मेरी बात सुनो जो मैं कर रहा हूँ। अच्छा। ये ट्वीटिंग वगैरह किस टाइम करती हैं आप? तो इतना मसरूफ होती हैं, ये ट्वीट्स कब करती हैं? क्या टाइम मिल जाता है आपको ट्वीट्स करने का? मेरा तो हैक वीडियोस हो गया बनाने था, का? मेरा तो हैक हो गया। हाँ मैंने था, देखा X हैक हुआ account। था, अब दोबारा बनाया आपने? अब दोबारा मैंने बनाया, तो मैं अब मेरा ख्याल को 75-76 फॉलोअर्स हैं आपके नहीं टोटल। वो इसलिए क्योंकि वो हैक हो गया, मेरे तकरीबन 25,000 थे। हाँ। लेकिन वो हैक हो गया, कोई क्या हो सकता है। पकड़े और, उनको, पकड़े कौन है हैकर्स, कौन है, कहाँ से आते हैं? नहीं इनको मैंने पकड़ो। पता करवाया था, वो दे वांटेड माय ईमेल अकाउंट, तो मेरा ईमेल अकाउंट 2012 का, तो आपने अभी एक मैंने ट्वीट यूज की, ही नहीं किया था, तो वो फिर मैं रिट्रीव नहीं आपने करा एक ट्वीट अभी की है, सकी। अभी कौन सी की है मैंने? अब सुने ना, सुन तो लें, आज की है कोई? सुने ना, सुने। आपने कहा है ये यूथिये सड़ सड़ कर मर रहे हैं, ये क्या ये इस्तेलाह इस्तेमाल क्या करती हैं आप? यूथिये सड़ सड़ के, यूथिये सड़ सड़ के मर रहे हैं, हाँ ये क्या इस्तेलाह इस्तेमाल करती हैं आप? है ना कुछ। क्या है ये आप इस तरह की लैंग्वेज भाई क्यों वो इस्तेमाल उनको करते हैं? इतनी मोहब्बत है, सारा वक्त वो मुझे ट्रोल करते हैं। नहीं सारा लेकिन वक्त- आप तो एक सारा लॉ वक्त मेकर वो हैं, मुझे गाली गलोच करते हैं। आप सारा तो असेंबली में हैं, तो आप ये कोई इस तरह बात की नहीं, तो इस्तेलाह फिर इस्तेमाल उनका करें। एक लकब है ना, अब एक लकब है। आपने दिया हुआ नहीं है? ये तो मेरी पर्सनल है, जाती चीज है ना, ये जाती जो नहीं, मर्जी करूं मैं। पब्लिकली आप- आपने किया ये, तो सो व्हाट, जाती क्या मतलब? मैं आप असेंबली में बैठ के तो नहीं ये किया। तो आप लॉ मेकर हैं, असेंबली से Doesn't बाहर भी लॉ matter। मेकर हैं, यहाँ बैठी जो- हुई हैं तब भी वो आप जो मैं- लॉ मेकर हैं। जो मैं अगर मैं कोई अपना वीलॉग करूं या आपने अपना लिखा मैं कि कोई- ये सड़ सड़ के मर रहे हैं, हाँ, ये इसलिए क्योंकि जिस सड़ सड़ के तरीके मर रहे से हैं। जिस तरीके से इन्होंने बदतमीजी का तूफान बर्पा किया है, आगे भी तो सुन लें, बद तूफान बर्पा किया है, तो कि आप भी शर्म आनी वैसी चाहिए वैसी थी। बात कर रही हैं आप भी, जी आप भी वही कह रही हैं क्या? आगे से उनको। ये जो आपने कहा है, मैं दोबारा नहीं कहना चाह रहा, ये जो आपने जो लकब दिया आपने, वो ये तो है उनका। Very और bad. क्या है, उनको क्या कहते हैं आप? दैट्स वेरी बैड। क्या कहते हैं? खान के जाले कहते हैं, पीटीआई सपोर्टर्स, टाइगर्स, नहीं मैं तो कल्ट की बात कर रही हूँ। वॉरियर्स। मैं कल्ट की बात, मैं देखिए बहुत सारे अच्छे अच्छा लोग- फिर आपने आगे क्या कहा है पीटीआई सर? में बहुत सारे जो अच्छे लोग हैं ना, मैं उनको नहीं शामिल कर रही। अच्छा, कौन-कौन से अच्छे लोग बताएं? वो बहुत अच्छे देखें, अच्छे लोगों का वाले बताएं। भी लोग हैं, शाह महमूद टाइप के लोग हैं वो। लेकिन ये जो एक बैठा हुआ है ना, ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स सो कॉल्ड, ये जो ब्रिगेड बैठा हुआ है, जो कि रियासत के खिलाफ हर वक्त जहर उगलता है, इंटरनेशनली जो है बयानिए बनाते हैं आपकी फौज के खिलाफ, आपकी अदलिया के खिलाफ, आप हर एक के नहीं, खिलाफ। आपने उस- किसको छोड़ा है हाँ, इन्होंने? आपने उस सब्जेक्ट पे किसको बात नहीं छोड़ा की। इन्होंने? आपने किस सब्जेक्ट पे बात की? आपने कहा उसके मुताबिक आपने मैंने कहा बात कि की। मरियम नवाज साहिबा के बेटे की शादी क्या हुई, इनको आग लग गई, इतनी सर्दी में भी आराम नहीं, सड़ सड़ कर मर रहे हैं, इन पर कोई ठंडा पानी डाल दो। ऐसे ही आप जरा जाके देखें जो इन्होंने जो इन्होंने बदतहजीबी का मुजाहरा किया मरियम नवाज साहिबा के बेटे की शादी पे क्या किया? क्या किया? आप जरा खोल के देखें सोशल मीडिया, क्या कहा, क्या है कुछ इन्होंने? छोड़ा नहीं इन्होंने। नहीं आई डोंट वांट टू रिपीट दैट। नहीं, आपने बड़ा एग्रेसिवली रिपीट दैट। रिस्पॉन्ड किया है, क्या कर रहे थे ये ऐसा? आई डू नॉट, मैंने उनको मुश्तरका एक कलेक्टिवली उनको मैंने ये आप उस शादी में शरीक थी? देखिए मैं शरीक हूँ या ना हूँ, नहीं थी या नहीं थी? किसी इनकी कोई ये आपकी जात का है। अगर मैं अपनी बेटी की शादी कर रही हूँ, बेटे की कर रही हूँ, मैं जो मर्जी करूँ, किसी को क्या प्रॉब्लम हो रही है? ऐसे ऐसे इन्होंने जहरीले कमेंट्स और ऐसा ऐसा गंद उछाला है नहीं, आप शादी में कि थी? जिससे अल्लाह की शादी की बात नहीं कर रही। नहीं, आप आप थी या सोशल नहीं थी? मीडिया खोल के देखें, आप शादी में गई थी? आप सोशल मीडिया खोल आप के शादी में देखें, थी? आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, मेरा No, I ताल्लुक don't- आप ये मेरा जाती मामला है। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। शादी- आप पहले ये देखें, आप ये शादी में थी आप? देखिए मुझे आप ये बात ना करें। अच्छा, नहीं करता। आई एम अंडर नो कंपल्शन टू आंसर। नहीं, चीफ मिनिस्टर पंजाब No, के I बेटे don't- की शादी क्यों? It's a wedding. It's a personal भाई, thing. you are a spokesperson of no. Chief But Minister. if I go as a guest. I don't go as a spokesperson. नहीं, लेकिन I अभी don't तो go as a स्पोक्सपर्सन है ना। spokesperson. जब चीफ जो मिनिस्टर एक के जाती इवेंट अब सुन होता लेना, है, मेरा सवाल वो सुनो। अलग है। एक जो ऑफिशियल इवेंट है वो अलग है। अच्छा आप चलें, official- इनके किसी भाई ऑफिशियल अब सुन लेना। के नहीं, मैं किसी की भी जाती शादी पे जाके कमेंट नहीं करूँ। नहीं, लेकिन जब इनकी शादी किसी की हो ना, किसी के घर में, और वहां पे डिशेस बनी हो, तो पुलिस आ जाती है। कोई डिशेस नहीं थी, वन डिश था। हाँ, क्या क्या था बताएं? वन डिश था। क्या क्या था? देखें वहां पे मेहंदी को नहीं, आप मेहंदी को छोड़ दें, मेहंदी छोड़ दे। दूसरा छोटा फंक्शन जो वलीमा था उसमें टोटली वन डिश था। क्या क्या था? एक कोरमा था, एक चावल थे और 2 मीठे थे, बस दैट्स इट। लगता है आप तक पहुंचा नहीं खाना। नहीं ये ऐसे ही था। नहीं, कुछ ऐसा हो। आपने देखा है, अब आप देखें, फिर अब आप हमें ऐसे ना करें प्लीज, सही बताएं।
کچھ اور بات کریں. اب بہت بات ہوگی نا, یہ اب آپ کا دل بھر گیا ہے, اب آپ کچھ اور بات کریں. نہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے. میں اچھا چلیں, آپ اس پہ بھی کمفرٹیبل نہیں ہے, میں اس پہ بھی بات نہیں کرتا, لیکن بہرحال نہیں, بیکاز دیکھیں وہ انہوں نے جو کیا ہے وہ شی ہیز ایوری رائٹ ٹو سیلیبریٹ ہر سنس ویڈنگ, اور باقی بھی لوگ اسی طرح سب کرتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس طرح کے آپ کامنٹس جو کہ کیریکٹر اسیسینیشن اور نہیں ہونی چاہیے, ان کی اپیرنس بالکل نہیں ہونی چاہیے, کامنٹس سب نے کیے ہیں. نہیں اپیرنس پہ بالکل کامنٹ چھوڑا نہیں, اپیرنس تو بہت اچھی بڑے لگتی ہے, افسوسناک بات ہے, نہیں بہت اچھی لگتی ہے, بلکہ اب تو مریم اورنگزیب صاحبہ بہت اچھی لگ رہی ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ کی بہت تعریف ہو رہی ہے. تعریف کیا کی ہے ان کو تو نہیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے سب, مطلب میں نے جو ان کو دیکھا ہے تو میں ان کی ٹرانسفارمیشن سے بڑا امپریس ہوں. آپ مریم اورنگزیب صاحبہ کی کچھ لوگ ڈپریس بھی ہوئے نا, آپ امپریس ہوئے نا جو لوگوں نے. نہیں ویسے کیسی ٹرانسفارمیشن, میں کہتی ہوں آئی ڈونٹ ایگری. نہیں ٹرانسفارمیشن کیسی کی ہے, ان کو کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے اب جلنا بند کر دو, بہت ہو گیا. نہیں اس سے بالکل کوئی نہ جلے. میں بھی کہتا ہوں آپ کے ساتھ کہ یہ جتنے لوگ ٹرانسفارمیشن سے جل رہے ہیں نا, یا کسی کی خوبصورتی سے جل رہے ہیں, بڑا انجسٹیفائیڈ ہے. آپ دیکھیں تو صحیح نا, 3 دن آپ پیچھے جو میرے آپ نے نکالے کلپس, اور بھی نکالے. بچوں آپ بھی بھیجو, آپ ان کو ذرا بھیجو بھی, سب آپ نے بھی سارا کچھ دیکھا سب مل کے دیکھا ہے کہ نہیں, دیکھا ہے کہ نہیں, بس پھر نہیں وہ پوچھ رہے ہیں کیا کسی ذرا واپس دنیا میں آ جاؤ. نہیں لیکن بڑا انجسٹ, اگر کوئی ان کی ٹرانسفارمیشن سے جل رہا ہے تو جلنے والے کا منہ کالا. تو پھر یہ اسی کے لیے ہے, یہ جو میں نے کلپ نہیں وہ ٹرانسفارمیشن ویسے بڑی ہے نا, یہ میں نے اسی کے لیے بنایا ہے, انہی کے لیے بنایا ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ کی ٹھنڈے ہو جاؤ تم لوگ, بہت تم لوگوں نے کر لیا جو کرنی تھی نا, تو ویلے لوگ ہیں اور کوئی کام نہیں ہے کرنے کو, بس یہی کام ہے. آپ مریم اورنگزیب صاحبہ کی ٹرانسفارمیشن کی تعریف کیوں نہیں کر رہی؟ اچھی, میں تو بڑی خوش ہوں, بڑی اچھی بات ہے, بہت اچھی. اتنی محنت سے انہوں نے وزن کم کیا, ہاں تو شی واز لکنگ ویری گڈ, ویری گڈ, سو دیٹس اٹ, یو شوڈ بی ہیپی اباؤٹ اٹ. میں تو بہت خوش ہوں. ہاں تو پھر یہ ان کو یہ جو بریگیڈ بیٹھی ہوئی ہے ان کو بھی سمجھاؤ نا کہ یہ بھی خوش ہوا کریں. خوش ہو یار سب, جتنی پتہ نہیں کس بریگیڈ کو کون سی. دیکھیں میں ان کی بات, یہ اچھے بچے ہیں سارے, میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں. یہ جو سوشل میڈیا پہ گند اچھالتے ہیں, میں ان کی بات. مجھے ویسے نا یہ دیکھ کے تو مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ آپ کی جو ویڈیو تھی نا پرانی, وہ اس پہ میری نظر پڑ گئی جب آپ پی ٹی آئی میں تھی اور مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے نا وہ ایک میڈیا ٹاک کر رہی تھی. یہ دیکھیں ذرا میری بات, یہ دیکھیں ذرا, صرف میری آپ دکھا رہے ہیں, دیکھیں نہیں مریم اورنگزیب صاحبہ بھی ہے. ٹھیک ہے, اس وقت جہاں میں کھڑی تھی وہاں میں کھڑی تھی, دیکھا آپ نے. نہیں تو میں اس وقت جہاں میں کھڑی تھی وہاں میں کھڑی تھی, اس میں جمبے کی کیا بات ہے. آپ نے ابھی مجھے یہ بتائیں, ہماری انفارمیشن منسٹر کو نہیں ابھی تک اپنا گیسٹ بلایا, ان کو بھی آپ یہی چیزیں دکھائیں گے؟ دکھاؤں گا میں ان کی دکھاؤں گا, آپ کی نہیں دکھاؤں گا. پر کیوں دکھائیں گے آپ, وائی کیوں, وائی, یو آر پبلک فگر, وی ہیو ایوری رائٹ, وی ہیو ایوری رائٹ, وی کین یعنی چینج. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے نظریے پہ ایک پارٹی اب نہیں چل رہی ہے اور وہ ڈیلیور نہیں کر رہی ہے اور وہ وعدے پورے نہیں کر رہی ہے, تو وی ہیو اے رائٹ ٹو گو اینڈ جوائن somebody else. آپ پروونشل اسمبلی میں جا What's wrong with that? پروونشل اسمبلی میں جا کے آپ جو مرضی کریں اور آپ کہیں جی ہمارا ذاتی فیل ہے, اس پہ سوال ہی نہ کریں. ویری انجسٹیفائڈ. آپ خود ہی کہہ رہی ہیں کیا کہ جو میں کر رہی ہوں, جو ٹویٹیں کر رہی ہوں, میرا پرسنل اکاؤنٹ ہے, میں جو مرضی کروں, ہم سوال ہی نہ کریں. پروونشل, یہ میرا ذاتی اکاؤنٹ ہے. ہاں تو ہم اس پہ سوال نہ کریں, میں جو مرضی کہہ سکتی ہوں, ہم سوال نہ کریں. میں دوبارہ بھی یہی کہوں گی, جب تک یہ تمیز کے دائرے میں واپس نہیں آئیں گے, میں یہ کہتی رہوں گی. کیونکہ انہوں آپ ذرا اچھا میرے ٹویٹر اکاؤنٹ کے نیچے ذرا جا کے ان کے خوبصورت کامنٹس بھی پڑھ لیا کریں آپ. جو یہ کامنٹس کرتے ہیں گھٹیا, وہ اللہ کی پناہ ہے. گھٹیا کامنٹس ہوتے ہیں, گھٹیا تو کوئی ورڈ ہی نہیں, ویری انجسٹیفائڈ, نہیں ہونا چاہیے ایسا. میں آج آپ کی وساطت سے سب کو کہہ رہا ہوں, میں تو بڑے محبت سے ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. یہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں, یہ جو کامنٹ کرتے ہیں نا, آگے وقت ضائع کر رہے ہیں. دس از آل پلانڈ, یہ پلانڈ ہے. انہوں نے یہ تہیا کیا ہوا ہے کہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنی ہیں, کیریکٹر اسیسینیشن کرنی ہے, ایج شیمنگ کرنی ہے, بیوٹی شیمنگ کرنی ہے, کیریکٹر شیمنگ کرنی ہے. کیا شیمنگ نہیں کرنی, مطلب ان کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اور جو سب سے بیسٹ یہ کرتا ہے اس کو شاباشی دی جاتی ہے. آپ کو بھی ملتی تھی. یہ جو جبران الیاس باہر بیٹھا ہوا ہے, یہ اسی کام کے لیے سارا ہے. یہ جو نیریٹو ہے نا, یہ جو گالی گلوچ والا جو کلچر ہے, انہوں نے بڑی ایک محنت سے بانی صاحب نے یہ آگے نیچے تک پھیلایا. اچھا مجھے بتائیں, عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ میرا کیا مسئلہ ہے, نظریات بدل گئے. کال اور فیل میں اتنا میں نے تضاد دیکھا. آئی جسٹ سیڈ کہ دس از, کیا دیکھا آپ نے؟ دس از اے گرینڈ دھوکا. کیا دیکھا بھائی, جو ہی ڈزنٹ واک دا ٹاک فار ایگزامپل,
اور دوسرے فار ایگزامپل کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ان کو ثابت کریں، مثال دے کر واضح کریں. ہم پنجاب میں تھے، پنجاب میں کرپشن بڑھ گئی تھی، ٹھیک ہے، ہمارے 1 سال گزرنے کے بعد. وہ جو وسیم اکرم پلس ہے، بار بار ان کو کہا کہ جی آپ مہربانی کریں، یہ بہت زیادہ کرپشن ہے، یہ ہر ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پیسے ہیں اور یہ ساری جو ہے باہر سائفن ہو رہے ہیں پیسے. ان کے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز روتے تھے سارے. ہی سیڈ کہ نہیں وہ میرا وسیم اکرم پلس ہے، میں تو اس کو نہیں ہٹاؤں گا. پھر اس کے بعد آپ کے جو ڈی جی آئی ایس آئے، پورے وہ ایویڈنس لے کے گئے، فائلیں لے کے گئے. ون بائی ون. اب میرا ایک سوال ہے یہاں پہ، ہاں میں آپ کا آرگومنٹ بائی کر لیتا ہوں کہ پنجاب میں کرپشن پیک پہ تھی، عروج پہ تھی. وسیم اکرم، سنیں نا میرا سوال تو سن لیں. وسیم اکرم پلس کا آپ عثمان بزدار صاحب کو کہہ رہی ہیں آپ؟ ہاں وہی تھا، اور کون تھا؟ کہاں ہے وہ؟ مجھے کیا پتا کدھر ہے. او آپ حکومت میں ہیں؟ میری جیب میں تو نہیں ہے. آئی مین عثمان بزدار کرپشن کر رہا تھا، کرپشن کے پاپا تھے وہ اس وقت. Where is he now? نہیں وہ I mean, where is he now? نہیں وہ فرنٹ، وہ دیکھو وہ بیچارہ تو پپٹ تھا. اصل کرپشن تو فرا گوگی اور گجر کی تھی. اور وہ کہاں ہے؟ وہ بھاگے میں بھگوڑے. چیف منسٹر کہاں ہے اس وقت کا؟ چیف منسٹر جو کرپشن کر رہا تھا، جس کی ناک کے نیچے کرپشن ہو رہی تھی. سارا جو ڈیفیکٹو چیف منسٹر تو فرا گوگی تھی. چیف منسٹر اور وہ اس کے تانے بانے ملتے تھے بنی گالا سے. نہیں ٹھیک ہے، وہ گینگ آف 5 آپریٹ کر رہا ہوتا تھا. ایک گینگ آف 5 آپریٹ کرتا تھا، وہ گینگ آف 5 جو کہ 2018 سے پہلے ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا. سن لینا، وہ دیکھا ہی نہیں تھا پہلے کہ وہ تھے کون. چوری میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے، لیکن پیچھے کوئی اور ہے میرے، تو کیا قانون مجھے معاف کر دے گا کہ نہیں یار یہ تو نہیں تھا، یار یہ آپریٹ تو کوئی اور کر رہا تھا؟ نہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ آپ نے کہا قانون پہ بات کریں تو قانون مجھے معاف کر دے گا. اس کے ڈیسیژنز تو تھے ہی نہیں. کہاں ہے سائیں بزدار؟ کہاں ہے؟ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تھا جب تک کہ وہ فرا گوگی جو کی اپروول نہیں ہوتی تھی. عثمان اس کے فیصلہ کس کے دستخط سے ہوتا تھا؟ فیصلہ جاتا تھا وہاں پہ بنی گالا، ادھر سے ہوتا تھا. تو اس لیے وہ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے میں کیا کروں. نہیں بزدار چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس کے دستخط کے ساتھ ڈیسیژن ہوتا تھا نا. او بھائی صاحب یہاں پہ ہنس کے فائلیں 5 کیرٹ ڈائمنڈ اور پتہ نہیں 450 کنال زمین، ہنس کے فائلیں سائن ہوتی تھیں. چھوڑو تم، چھوڑ دو قصہ. تم یہ بھی چھوڑ دیں، ایویں نہیں بیٹھے ہوئے 14 سال جیل، یہ بھی چھوڑ دیں قید، ایویں نہیں بیٹھے ہوئے. پورا جرم ثابت ہوا ہے القادر ٹرسٹ میں. عثمان بزدار پہ؟ ہاں عثمان بزدار پہ. کہاں ہے عثمان بزدار؟ بانی صاحب پہ. عثمان بزدار کہاں ہے؟ مجھے کیا پتا، آئی ڈونٹ نو. آپ کو نہیں پتا؟ حکومت میں ہونے کے باوجود مریم نواز کی فوکل پرسن کو نہیں پتا کہ عثمان بزدار کہاں ہے؟ مجھ سے نہ کسی نے کوئی پوچھا ہے، نہ پکڑا جانا چاہیے عثمان بزدار صاحب. مجھے علم ہے پکڑا جانا چاہیے، پکڑا جانا چاہیے، پکڑا جانا چاہیے. مے بی اس نے بھی معافی مانگ لی ہو، مجھے کیا پتا، آئی ڈونٹ نو. کہتے ہیں پنجابی کی ایک مثال ہے کہ چوری لاکھ دی تے کف. دیکھو جو جس کا میرے پاس جواب نہیں ہے وہ کیوں مجھ سے سوال پوچھے؟ I don't know. Okay, all right. یہ اپنے اچھا کیا، کیونکہ اس کو واقعی میں نے تو دیکھا ہی نہیں. So you don't have the answer. I don't have the answer for that. All right. Where is Thank you very much, madam. یہ تو بڑا اچھا ہو گیا. ہماری پروونشل اسمبلی کے اندر فوکل پرسن آف دا چیف ایگزیکٹو آف دس پروونس کے پاس آنسر ہی نہیں ہے. You don't have the answer. That matter doesn't have anything to do with me. وہ عدلیہ اور ادارے جانے اور بزدار جانے، میرا کیا کام ہے بھائی؟ مریم نواز صاحبہ کو بتایا نہیں آپ نے؟ وہ مریم نواز صاحبہ نے مجھ سے نہیں کنسلٹ کر کے انہوں نے کچھ کرنا، نہ ہی میرا ان سے کوئی، آپ سے کیسی، نہ میرا وہ پورٹ فولیو ہے. آپ سے وہ آپ جا کے بات کریں ان سے، اپنے آئی جی پولیس سے بات کریں. یا میں کیوں؟ ہم تو عام لوگ ہیں، ہم آئی جی پولیس کے دفتر میں نہیں گھس سکتے، ہمیں تو پرمیشن ہی نہیں ہوتی. ہم کیسے گھس سکتے ہیں آئی جی پولیس کے آفس کے اندر؟ دیکھیں مجھے نہیں معلوم، اگر وہ آپ ان کے متعلق کوئی انفارمیشن اگر مجھے ملی تو میں آپ کو پہنچا دوں گی. I don't know, neither am I interested. چیف منسٹر صاحبہ سے باتیں تو آپ کرتی ہیں نا؟ کیا دکھ سکھ؟ نہیں میں اس طرح سے بات نہیں کرتی، صرف کام کی بات کرتے ہیں. اچھا میں آپ کو آپ کی بات سنواتا ہوں. سننی ہے اب آپ نے سننی ہے کیا جو آپ کہہ رہی ہیں؟ نہیں اب یہ جو اب سن لیں نا، سننے بار بات کیا سنانے لگے. ملاقاتیں بڑی مریم نواز. او مائی گاڈ، آپ کی مریم نواز صاحبہ سے بڑی ملاقاتیں؟ نہیں وہ دیکھو وہ میں انہوں نے نہیں، میرا ان سے جب کمیونیکیشن تھا تو کیا اس میں کیا سننے تو یہ بھی آپ کے یوتھیوں نے بنایا سارا. کس نے؟ یوتھیوں نے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو یوتھی ہیں نا، یہ ان کے کارنامے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا یوتھی ہے شہباز گل. نہیں یہ بیٹھا ہوا ہے باہر، یہ اے آئی جنریٹڈ شوشا چھوڑا، یہ اے آئی جنریٹڈ. اس نے نہیں یہ اس نے شوشا چھوڑا. دیکھیں نا میری بات سنیں، ان کو مجھ سے اتنی محبت، یا وہ اسپیکر صاحب بیٹھے ہوتے نا جب،
تو کہتے ہیں جو اپوزیشن کو میری ذات سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ مسز کاردار کی ذات سے آپ کو بڑی پرابلم ہے، لیکن کوئی بات نہیں، آپ آرام سے چل کریں، وہ آپ سے بغض رکھتے ہیں کام. اچھا اب میں یہ میری ہر چیز کو ٹرول کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، کوئی بھی بات جو ہے نا الٹی پلٹی کر کے سپن کر کے اس کو پھر وائرل کریں گے، اور مقصد ان کا یہ ہوگا کہ یہ کھڈے لائن لگ جائے، یہ ختم ہو جائے، یہ اس کو سیاست سے باہر پھینک دے، ہم آپ کو وزیر اعلیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، ہو جائے. ہم آپ کو الحمدللہ عزت اللہ تعالیٰ دینے والا، ہم آپ کو چیف منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں. آپ چیف منسٹر بن سکتی ہیں. دیکھیں عزت اللہ تعالیٰ دینے والا ہے بھائی. وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا. بے شک آپ کو میں نے ابھی کیا بتایا کہ مسرت چیمہ نے جب میں ڈی سیٹ ہو گئی تھی، اس نے میری قبر کھودی تھی اور اس پہ کہا تھا کہ اس کو ہم نے ختم کر دیا ہے، یہ دوبارہ کبھی یہاں پہ نظر نہیں آئے گی، سیاسی طور پہ اس کو ہم نے مار دیا ہے. آج وہ کدھر ہے؟ پروونشل اسمبلی میں. ہاں آپ پروونشل اسمبلی میں ہیں، اور وہ کہاں ہیں؟ وہ کہیں آپ کے اداروں سے چھپ رہی ہوں گی. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے کاموں وہ جانیں. آپ چیف منسٹر بننا چاہتی ہیں؟ چیف منسٹر اگر میں دوبارہ اسمبلی میں ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم ہے. ٹھیک ہے. آپ چیف منسٹر بننا چاہتی ہیں؟ آپ ناٹ ایٹ آل. کوئی وزارت چاہتی ہیں؟ دیکھیں اگر میں لوگوں کی خدمت کر سکتی ہوں، وزارت تک ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ میرا ابھی پولیو کیا وجہ ہے، ابھی میرا ایم پی کی جو ایز اے پرفارمنس میری ایک سن لی میں نے پرفارمنس، اب سن لیں. اگر میں کام میرے میں کیپیسٹی ہے کام کرنے کی، اور اگر میری جس پارٹی کے ساتھ میں ہوں وہ سمجھیں کہ اگر وہ مجھے کوئی ذمہ داری دیں گے میں اس کو اچھی طرح نبھاؤں گی، اس کا رزلٹ دوں گی، تو پھر مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں، اگر میں نے صرف شو شاہ کے لیے، وہ میں نے کبھی زندگی میں ایسے نہیں کیا. اگر مجھے ذمہ داری ملتی ہے میں اس کو بڑے سیریسلی لیتی ہوں اور میں دن رات لگاتی ہوں، اس میں کام کرتی ہوں اس پہ. جس مریم نواز صاحبہ خود صبح سے لے کے رات تک آپ دیکھتے ہیں کام. میرا سوال اب لے لینا. جی کیا آپ کی پارٹی کے اندر دیگر لوگ بھی یہی سوچتے ہیں کہ وزارت تو مل سکتی ہے لیکن وزارت اعلیٰ پہ براجمان نہیں ہو سکتا؟ میری بات سنیں، آپ کو اگر 371 کے ہاؤس میں سے اگر آپ کو 2/3 میجورٹی ہے آپ کے پاس تو آپ ضرور بن جائیں. نہیں آپ کی بات کر رہا ہوں میں. نہیں میرے پاس دیکھو، یا آپ جیسے عام ایم پی ایز کی بات کر رہا ہوں. ہاں تو عام ایم پی ایز اپنی وہ لابی کریں، اپنے لیے نمبرز گیدر کریں، اور اگر ان کے پاس اتنے نمبرز ہیں کہ ان کو وہ ووٹ دے کے کوئی سی ایم بنا. مریم نواز صاحبہ کے پاس تو 2/3 میجورٹی پالیسی کے اگینسٹ جائیں، ان کے پاس تو تھی، ٹھیک ہے، اور وہ کنسنسس کینڈیڈیٹ تھیں. اگر ایسا کیوں ہے کہ اور کے پاس ہے تو وہ کر لیں. ایسا کیوں ہے کہ پارٹی میں کوئی اور چیف منسٹر نہیں بن سکتا، پارٹی میں کوئی اور پرائم منسٹر نہیں بن سکتا؟ کیونکہ آپ نے ہمیں بتایا تھا نا کہ یہ ہاؤس آف شریفز ہے، یہ ہاؤس آف زرداری ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ موروثی سیاست ہے، یہ نیپوٹزم ہے. کیا وجہ ہے کہ یہ پارٹی جو ہے اب علیمہ خان اور مرشد کے درمیان جو ہے اتنی زیادہ یہ بڑھ چکی ہے کہ جو ایکچوئل سیاسی لوگ ہیں وہ سب ختم ہو گئے پی ٹی آئی سے؟ کیا وجہ ہے؟ پی ٹی آئی کی تو اس وقت اگر یہ ماروثیت کے خلاف ان کی جنگ تھی تو کیا وجہ ہے کہ جو بھی نیریٹو ہوتا ہے پی ٹی آئی کا وہ علیمہ خان لے کے نکلتی ہیں، اور جے آئی ٹی میں بتایا گیا کہ 4 ان کے ای میل اکاؤنٹس ہیں پارٹی میں، اور گنڈا پور کو فارغ کرنے والا کون تھا؟ وہ بھی علیمہ خان تھی. علیمہ خان کی تو پارٹی یہ میں کیا پارٹی پوزیشن کون چلا رہا ہے بھائی؟ یہ ماروثیت عروج پہ ہے جس کے خلاف وہ جنگ کر رہے تھے. تو یہ باتیں نہ کریں آپ. پارٹی کا چیئرمین یہ باتیں نہ کریں آپ. پی ٹی آئی کا چیئرمین کون ہے؟ چیئرمین کون ہے؟ جی بیچارہ ایک معصوم سا بندہ جس کی کوئی بات ہی نہیں سنتا. کون ہے؟ گوہر، بیرسٹر گوہر. آپ کی پارٹی میں کون ہے؟ آپ کی پارٹی میں کون ہے کیا چیئرمین؟ کس کا؟ آپ کی پارٹی کا. پارٹی کا؟ جی ہمارے میاں محمد نواز شریف ہے. تو صدر کون ہے؟ صدر وہ ہے نا. صدر کون ہے؟ کیا مطلب؟ صدر شہباز شریف صاحب نہیں؟ پنجاب کے ہیں. نہیں میں سینٹر کی بات کر رہا ہوں، وہ سینٹر کے صدر ہیں. وہ تو پرائم منسٹر ہیں ابھی. پارٹی کی پوزیشن کی بات کر رہا ہوں. صدر تو میاں محمد نواز شریف. آپ کی پارٹی میں کوئی اور معصوم بندہ نہیں ہے؟ ان کے پاس تو ہے بیرسٹر گوہر. اگر پارٹی کنسنسس، ایک مجھے آپ بات بتائیں کہ ایک واحد پارٹی ہے ہماری جس نے ان کو آپ کے جو ہیں پرائم منسٹر بنایا تھا، وہ اب جو پارٹی چھوڑ گئے، کیا ان کا نام تھا؟ شاہد خاقان عباسی کی بات کر رہی ہیں. ان کو پرائم منسٹر نہیں بنایا تھا؟ وہ احسان کیا تھا. جی
एहसान किया था, क्या चीज एहसान किया था पार्टी ने? नहीं, तुम्हारा पॉइंट मैं कह रही हूँ कि और कोई नहीं बन सकता, तो मैं तुम्हें मिसाल दे रही हूँ कि ये बनाया था कि नहीं बनाया था। तो आप कह रहे हो ना कोई और नहीं बन सकता था, मैं तुम्हारे जवाब दे रही हूँ। आपको पता है क्यों? तो तुम अपने सवाल भी भूल जाते हो। आपको पता है क्यों बनाया था? क्योंकि तुम इतनी भाग दौड़ में होते हो ना कि क्या सवाल पहले किया है, क्या बाद में किया, अब क्या कर रहा हूँ, याद ही नहीं रहता तुम्हें। अच्छा, थैंक यू मैडम। फोकस किया करो। फोकस मेरा आप पे इस वक्त, पूरा फोकस आप पे है। मैं अपना फोकस आउट नहीं होने दे रहा, मैं आपको बताऊं। आप ये सुन लेंगे ऑडियो मेरी वजह से सुन लेंगे? इसको छोड़ो यार, कोई मैं जो सवाल करता हूँ आप कहती हैं प्रोग्राम पे फोकस करो। क्या पुरानी चीजें निकाल के ले आते हो तुम? पुरानी नहीं है, हाँ। ये नई है। क्या? ये नई चीज है, देखें क्या? एक तो सुनने दो अब। अच्छा, पानी पिए मत, इधर जल्दी से सुनवा देता हूँ क्योंकि आप सुनने नहीं देंगी। मुलाकातें बड़ी मरियम नवाज। मेरे कान जो है ना इस वक्त बंद है, मुझे इन्फेक्शन हुई थी, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, पर ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या करें? उन्होंने मुझसे पूछा भाई बताओ तो सही, ये तो अभी सुनाया है। क्या कहता था वो? अभी सुनाया तुमने? सुनने नहीं दिया आपने? मैंने सुना है। क्या है? अच्छा मैं पहले तो घबरा, अब क्यों सुना रहे हो भाई? ये जो उन्होंने करना था ना ट्रोलिंग मेरी, और जो उन्होंने वायरल करना था ना, वो करके फारिग हो गए। तो वो कहता था कि आपका लेकिन हाँ, मैंने तुम्हें इसका जवाब क्या दिया है? आपसे पूछा था, मरियम बीबी ने आपसे पूछा था कि मुझे बताओ जरा इमरान खान मेरे बारे में क्या कहता था। बिल्कुल, मैं कुछ झूठ बोलूंगी? पूछा था उन्होंने, बिल्कुल पूछा था। और फिर आपने क्या कहा था? फिर आपने क्या कहा था? मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि उसने जो भी आपके मुतल्लिक कहा था वो सब झूठ था, और मैंने जो नहीं, ये जो ऊपर वाले डब्बे मैंने जो आप नहीं, और उसने देखे ना, उसने जहन साजी की थी, उसने इनके खिलाफ जहर घोला था, इतना जहर घोला था कि एवरीबडी थॉट कि मरियम नवाज साहिबा तो किसी कुछ जो है वो कर नहीं सकती हैं। ठीक है, अब उन्होंने अपने आप को प्रूव नहीं किया कि नहीं प्रूव? वो पूरा लोहा उन्होंने अपने काम से मनवाया है कि नहीं? ये कोई बादस, पूरा पंजाब की शक्ल बदल दी है उन्होंने। ये बादस कयास। और उनके इस वक्त 100 से ज्यादा इनिशिएटिव्स ग्राउंड पे आपको नजर आएंगे। अब देखो ना, इन्होंने ये क्या किया, ये मैंने सारी बात जो अभी तुम्हें बताई है ना, इधर भी बताई थी, वो सारी काट दी, वो सब काट दी। वो नहीं, किसी ने एक मेरा जुमला लेके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो एक जुमला लेके ना पहले पॉडकास्ट की सुनी ना बाद में सुनी। वो जुमला चूंकि इन्होंने कहा भी इसको ले लो, ये इसको हम स्पिन देते हैं, ऐसी स्पिन देते हैं कि बस इसकी छुट्टी हो जाए। रेहान, मेरी छुट्टी हो गई? नहीं, आप तो बड़े एतमाद के साथ और तयक्कुन के साथ बैठी हुई हैं। इसका मतलब है कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनको मेरे में कॉन्फिडेंस बिल्कुल है, तभी मैं बैठी हुई हूँ। बिल्कुल है, आप अशराफी हैं, आप मुल्क की अशराफी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप मुल्क की एलीट हैं। इट्स नॉट दैट। कोई भी हुकूमत होगी आप बैठी हुई होंगी। आपको मैंने अभी बताया जो मैंने काम किया है, जो मैं काम कर रही हूँ, बताया है कि नहीं? आप तो ये अशराफिया आपने जो शूज पहने हुए हैं ना, ये शूज पहने हुए हैं, जो अशराफिया है ना, ये अशराफिया 35 जिलों में बाय रोड नहीं जाती। नहीं, गरीब आदमी के शूज में, हमारे शूज देखें, साउथ पंजाब हम सबके जूते देखें, साउथ पंजाब में फोर्ट मनरो तक जो है वो अशराफिया नहीं जाता। 5.2 लाख के शूज पहने हुए आपने डियोर के। नहीं, किसने कहा है? नहीं, नॉट एट ऑल। मुझे मशहूर, मैं आपकी मशहूरी कर रहा हूँ। नहीं, ऐसे फजूल करो, कोई ऐसी नहीं, ये नहीं है, ये बड़े पुराने जूते डियोर के, कई साल से मेरे से, ये डियोर के हैं, डियोर के हैं ना, कई साल से मेरे पास डियोर के हैं ना। 5.5 लाख के जूते पहनते हैं, माशाल्लाह। आई डोंट नो, गरीब आदमी बहुत पुराने खरीदे हुए। ये पता क्या कहते हैं, अब मैं इनकी तरफ आ रहा हूँ, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ इसको। ये सिर्फ ये आपसे कह रहे हैं कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। अरे भाई, मैं आपको क्या कहती हूँ, मैं सड़कों की धूल खा रही हूँ, 35 जिलों में होके आई हूँ। क्या वो मैं कोई ये बताए, कोई 300 किलोमीटर, कोई 400 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, पूरे मैं फोर्ट मनरो तक होके आई हूँ, डीजी खान तक होके आई हूँ, लिया तक होके आई हूँ, राजनपुर में जा रही हूँ। नाउ विद योर परमिशन आई जस्ट वांट टू ओपन दिस हाउस, दिस ऑगस्ट हाउस फॉर द क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस। इससे पेशतर के आपके सवालों की तरफ बढ़े, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, रीआइट्रेट कर रहा हूँ कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। कोई ऐसा सवाल इस अंदाज में मत करें कि जिससे गेस्ट ऑफेंड हो जाए। मेरी तो खैर मतलब पुरानी याद अल्लाह, इनके साथ बहुत सारी नाराजगियां भी होंगी, सब कुछ होगी, लेकिन हम दूर कर लेंगे। कोई ऐसा सवाल ना हो कि जिससे गेस्ट ऑफेंड हो, अखलाकियात के दायरा कार के अंदर रहते हुए, और शॉर्ट सा सवाल करें, क्योंकि जितने हाथ खड़े हो गए हैं फिर बहुत टाइम लगेगा।
ٹھیک ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں جی کہ ان میں سے کوئی بھی میرا بلایا ہوا نہیں ہے نہ میرا لایا ہوا ہے, یہ خود آئے ہیں اپنی مرضی کے تحت. یہ بتا دیں کہ اپنی مرضی سے آئے ہوئے ہیں, کوئی بھی پلانٹڈ نہیں ہے بندہ یہاں پہ, اپنی مرضی سے اپنی خواہش کے تحت آئے ہوئے ہیں. اوکے جی, پہلے سوال آپ کریں گے لیکن اس سے پہلے اپنا نام بتائیں گے اور پھر کہاں سے ہیں آپ یہ بھی بتا دیجیے گا اور پھر سوال کیجیے گا. جی السلام علیکم سر, my name is Zishan Khizar Sidhu. I am basically from Chiniot. I have completed my LLB from Punjab University Law College MashaAllah and MPhil Islamic Studies from Minhaj University Lahore. very good. Sir, I'm your big fan and it's really honor for me that I'm sitting in your show. Sir, your services for journalism are supercalifragilisticexpialidocious. کیا بات ہے سر, بہت شکریہ سر. میں تو آپ کی گفتگو سن کے اور آپ کی انگریزی کے اوپر فدا ہو رہا ہوں. میں Sir, I am preparing and for I'm a language computer. teacher, so I know that you can speak. No, madam, well. I'm not teacher. I am by نہیں, profession. میڈم ٹیچر ہے نا, میڈم کا تعلق اکیڈیمیا سے بھی ہے. میں بیسکلی ایجوکیشنسٹ ہوں. ہاں, میرا 25 سال جو ہے وہ ٹیچنگ درس و تدریس سے وابستہ رہی ہیں. Ma'am, by profession I am a lawyer and اور میڈم کے اسٹوڈنٹس ان کو پی ٹی آئی میں لے کے گئے تھے, یہ بھی بتا دوں. یس ایگزیکٹلی. by profession I am lawyer and also working as a khatib from Minhaj University Lahore. Very good. And preparing for competitive examinations 2026, my last attempt in CSS. ٹھیک. Sir, I have one question and one suggestion with the permission of respected madam. Madam, question یہ ہے کہ آپ نے constitution کی بات کی. According to the article of 25A Constitution of Islamic Republic of Pakistan, every citizen has a right of free education. اور میرا بیک گراؤنڈ سر ولیج سے ہے, تو ولیج میں بے شمار لڑکیاں لڑکے جو ماسٹرز اور ایم فل کر کے بیٹھے ہیں اس امید پہ کہ گورنمنٹ کیڈر میں ٹیچرز اور لیکچرز کی جابز آئیں گی. لیکن اس گورنمنٹ کے اندر انفارچونیٹلی سی ٹی آئیز اور ایس ٹی آئیز کا کنسیپٹ آ گیا, وہ 6 مہینے والے, اور یہ لیکچرشپ پرماننٹ جابز بند کر دی گئی. اس پہ کوشچن یہ ہے میڈم کہ اس پہ کیا مصلحت نظر آئی گورنمنٹ کو کہ ایک فری رائٹ جو ہے وہ بھی ختم کر دیا گیا. اور سجیشن یہ ہے سر کہ اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکولز اور کالجز میں پراپر پڑھائی نہیں ہوتی, لوگ پرائیویٹائزیشن کی طرف موو کر رہے ہیں, اس لیے ہم نے یہ کیا. تو سر سجیشن یہ ہے ود دا پرمیشن آف رسپیکٹڈ میڈم کہ اگر یہ رول بنا دیا جائے کہ کلاس 4 سے لے کر 22ویں گریڈ تک جتنے بھی گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کے بچے صرف گورنمنٹ اسکولز میں ہی پڑھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل سر, اگر کسی ڈسٹرکٹ کا ڈی سی اور ڈی پی او کا بچہ کسی گورنمنٹ ہائی اسکول میں پڑھ رہا ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ وہاں کے ٹیچرز اچھا نہیں پڑھائیں گے. تو اس سے سر اوور آل فائدہ بھی ہو جائے گا. ایک آپ کا کوشچن ہے اور دوسری آپ کی سجیشن ہے. تھینک یو سو مچ. آپ کا یہ ہے کہ کیوں پرماننٹ پوسٹ جو ہے لیکچررز کی وہ بند ہو گئی اور ایس ٹی آئیز جو 6 مہینے کے سر یہ ہے کہ سر ولیج ایریاز میں جتنی بھی سر لڑکیاں اسپیشلی ان کو تو بہت مشکل سے سر یہ پرمیشن دی جاتی ہے کہ آپ صرف ٹیچنگ فیلڈ میں جاب کر سکتے. جی میڈم. جی ایک تو 25A کا آپ نے ذکر کیا, بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کے مطابق فری ایجوکیشن ہونی چاہیے بچوں کے لیے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک جو ہے یہ اس کی پوری طرح سے امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے, اور یہ ہونی چاہیے بالکل. ہم اس کی بہت ریزولوشنس بھی لے کے آئے ہیں اسمبلی میں, اور ان کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی ہم نے اس کو ایشو کو بہت ریز کیا ہے. بٹ ہوتا یوں ہے کہ ایک میں آپ کو تھوڑا قوانین کے متعلق میں بتا دوں کہ جب ہم قانون بناتے ہیں نا اس میں ایک سخم رہ جاتا ہے کہ ٹائم لائن نہیں دیتے. اب ڈپارٹمنٹس کے پاس جب چلا جاتا ہے وہ قانون بن کے تو وہ سال رولز آف بزنس نہیں بناتے کیونکہ وہ ٹائم لائن نہیں ہے وہاں پہ. تو اس لیے اب ہم یہ لا ریفارمز کمیٹی میں یہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ جو بھی ہم قانون بنائیں اس میں ہم ڈپارٹمنٹ کو پالیسی اور جو رولز آف بزنس ہے نا اس کی ٹائم لائن دیں کہ بھئی یہ 6 مہینے یا 1 سال کے اندر آپ نے اس کو, ورنہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا کبھی قانون. اچھا, دوسرا آپ نے یہ جو مجھ سے سوال پوچھا جابس کا کہ کیوں ابھی بند ہیں. ایکچولی ریحان, میں HEC سے اس کا انفارمیشن لے کے تو میں آپ کو کال پہ بتاؤں گی کہ کیوں اس وقت بند ہے. PHEC سے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ہے نا سبجیکٹ, کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد تو یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. نہیں, یہ تو پروونشل سبجیکٹ ہے, لیکن ابھی میں ادھر پنجاب کالج آف لاہور کالج آف ویمن یونیورسٹی سے ہی آ رہی ہوں. اگر مجھے پتا ہوتا تو میں انہیں سے پوچھ کے آ جاتی اور ان کو جواب دیتی, کیونکہ میں اگر کچھ بھی کہہ دوں گی تو وہ صحیح. اور دوسری سجیشن ان کی میڈم چیف منسٹر تک ضرور پہنچائیے گا کہ اگر سرکاری آفیسرز کے بچے بھی سرکاری اسکولز یا کالجز میں پڑھیں گے. جو ہمارے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں رانا سکندر,
ان کے بچے تو سرکاری اسکول ہاں میں وہ اس سرکاری اسکول میں پڑھ رہے ہیں. میں آپ کی وساطت سے بتا رہا ہوں, رانا صاحب تک بھی یہ بات پہنچے کہ جہاں پہ عام بچے کا ایڈمیشن نہیں ہوتا اس سرکاری اسکول میں, اس سرکاری اسکول میں ان کا بچہ پڑھتا ہے. چھوڑیں. اچھا نہیں چھوڑے کیوں؟ اور دوسرے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک جو بہت بڑا جو زبردست سٹیپ اس گورنمنٹ کا جو لیا تھا وہ دانش اسکولس ہیں, اور اب دانش اسکولس پورے پاکستان میں پھیلائے جا رہے ہیں. یہ وہ انسٹیٹیوشن ہے جہاں نہیں لیکن وہاں پہ بیوروکریسی کے بچے نہیں پڑھتے, وہاں غریب غربا کے بچے پڑھتے ہیں. تو میں وہی تو کہہ رہی ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھا, آپ جو ڈی سیز, ڈی پی اوز, آر پی اوز, دیگر کمشنرز کے بچے بھی سرکاری اسکولوں میں پڑھنے چاہیے. دانش اسکول کا کانسیپٹ سمجھیں آپ. وہاں پہ غریب کے بچے آئیں گے لیکن ان کو تعلیم وہ ملے گی جو کہ ایلیٹ کے بچوں کو. وہ ٹھیک ہو گیا, ویری گڈ, اپریشیٹڈ. سجیشن کیا ہے؟ کمپٹیشن میں وہ لمس میں, فاسٹ میں اور ایسے انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں. دیٹ وی ایگری, اچھی بات ہے. اٹس اپرچونٹی, ایکول اپرچونٹی. شاید ہماری سجیشن آپ تک نہیں پہنچ سکی. جو وہ سجیشن دینا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بیوروکریسی ہے نا, سرکاری آفیسرز ہیں درجہ چہارم سے لے کے گریڈ 22 تک, ان کے بچے بھی اگر سرکاری انسٹیٹیوشنز کے اندر پڑھیں گے نا تو سرکاری انسٹیٹیوشنز کا معیار بہت بہتر ہو جائے گا, اس پہ چیک اینڈ بیلنس بہت بہتر ہو جائے گا. یہ سجیشن ہے, اس کو سجیشن کے طور پہ لیں آپ. میں بالکل پہنچا دوں گی جی آگے. بالکل ٹھیک. آلریڈی نیکسٹ کوسچن. السلام علیکم سر, میرا نام میاں خزیمہ سرا ہے اور میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے ہوں اور میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. ویری گڈ. تو میں میم کو ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے آف 1973 اس کے جو ٹوٹل آرٹیکل ہیں اس کے ہیں 280 جس کو 280 کہتے ہیں. تو میرا کوسچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ یوتھ کو چیپٹرز بھی بتا دیں, ٹوٹل چیپٹرز جو پارٹس ہیں. نہیں آپ اس پہ چیپٹرز 13 ہیں اور جو پارٹس ہیں آفیشیلی وہ ہیں 12 اور سب چیپٹرز ہیں وہ 25 ہیں. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو میرا جو کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہماری جو گورنمنٹ. میڈم یہ لڑکا سیاستدان بن سکتا ہے؟ بالکل آئے, ضرور ایم پی بن سکتا ہے. نہیں اس کو محنت کرنی پڑے گی, ایک حلقہ بنانا پڑے گا, وہاں کے لوگوں کا کام کرنا پڑے گا. اگر وہ اس کو ووٹ دیں گے تبھی آئے گا. ویسے آپ نے کبھی ایک منٹ آپ نے کبھی حلقے کی سیاست کی ہے؟ ہم ہر الیکشن کیمپین میں گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں, ہم ہر حلقے میں ہوتے ہیں. اور میں نے آپ کو پتا ہے میں نے 2018 میں میں نے ٹکٹ مانگی تھی, نہیں ملی تھی. نہیں ملی تو اچھا ہوا, آپ کو مخصوص نشست مل گئی. شفقت محمود صاحب رونے پہ آ گئے تھے. سوال کیا ہے ویری کوئکلی؟ میرا کوسچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے, آپ کی پارٹی ہے, وہ یوتھ کو یعنی کہ ہوپ دیتی ہے, امید دیتی ہے. تو جس طریقے سے اس الیکشن میں آپ کی پارٹی گورنمنٹ میں آئی ہے تو ایک جو یوتھ ہے وہ کس طرح آپ کی پارٹی سے اچھی توقع کر سکتی ہے؟ کیونکہ جو ہمارے کس طرح ہیں جو پہلے 20 جو ہمارے جو کانسٹیٹیوشن کے پہلے 20 آرٹیکل ہیں اس کے اندر فریڈم آف اسپیچ بھی ہے, فریڈم آف اسمبلی بھی ہے, فریڈم آف گیدرنگ انفارمیشن بھی ہے. تو یہ جو آپ کی اپوزیشن تھی جس کو ہم پی ٹی آئی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے جو نہ اس کی یعنی کہ الیکٹرانک میڈیا پہ بھی وہ نہیں چلی کمپین, اور اس کے بعد پرنٹ میڈیا پہ کمپین نہیں چلی, اور اس کے بعد جو فلیکسیں تھیں آپ پوسٹر نہیں تھے لگا سکتے. اس کے بعد آفیشیل جو ان کا تھا وہ یعنی کہ جو سائن تھا, سمبل تھا, یعنی کہ جو بیٹ تھا وہ لے لیا, وہ انہوں نے ان سے لے لیا. تو ہم کس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو گورنمنٹ اس سے ہم امید لگا سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی کی بات کریں, آپ کی سابقہ جماعت کی. پورے سپریم کورٹ کا پورا بینچ بیٹھا تھا, ان کو بار بار ان کو کہا گیا تھا کہ آپ اپنی انٹرا پارٹی الیکشنز کروا لیں, انہوں نے نہیں کروائیں. اور پھر پورے بینچ جو فیصلہ آیا تھا وہ سب کے سامنے آیا تھا, پوری پبلک نے سنا تھا. مطلب اٹ واز ناٹ سم تھنگ جو کہ بیہائنڈ کلوز ڈورز کوئی ڈیسیجن آ گئی تھی. آپ لوگ کیوں ہر چیز کو سمجھتے ہیں کہ جی بس میرے اور آپ کے کہنے سے کوئی چیز ہوگی؟ آپ کی سپریم کورٹ از دا ہائیسٹ باڈی, سپریم کورٹ از دا ہائیسٹ باڈی آف یہ جو پارلیمنٹ کے بعد ہمارے ملک. ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ بلے کا نشان چھینا جا سکتا تھا یا نہیں چھینا جا سکتا, ارسپیکٹو آف دا فیکٹ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا. دیکھیں نا یہ باتیں آپ اس کا مطلب آپ رول آف لا میں بلیو نہیں کرتے, آپ اپنی عدالتوں میں اگر آپ کے پاس آنسر نہیں ہے تو آپ بتا دیں, میں کوسچن نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اگر آپ دیکھیں آرٹیکل جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے وہ کہتا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, فریڈم آف اسمبلی ہونی چاہیے. تو ان کی نہ تو کمپین آپ نے الیکٹرانک میڈیا پہ چلنے دیا, نہ پرنٹ میڈیا پہ چلنے دیا, حتیٰ کہ جو فلیکس لگاتا تھا, فلیکس بنانے والوں کی دکانیں بند کر دی جاتی تھیں, ان کو اٹھا دیا جاتا تھا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو آپ کی پارٹی ہے وہ ڈکٹوریل وے کے ذریعے ادھر حکومت میں آئی ہے؟ میرا کوسچن آپ سے یہ ہے. دیکھیں بات سنیں, میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. جی میرا نام محمد راشد بھٹی ہے جی, میں بزنس مین ہوں ایک. میم کو میں بہت پرانا جانتا ہوں پالیٹکس میں. ہاں جی, تو کافی سارے ذہن میں سوالات تھے, اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا, سیاست کی طرف. اب گھر والے بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ میں واپس گھر بھی جانا ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ میم ایک آپ نے بتایا کہ پاکستان اب ٹیک آف کر رہا ہے, یہ میرے ذہن میں پھنس گیا نقطہ. یہ ہم
آپ نے کہا کہ پاکستان ٹیک آف کر رہا ہے, یہ نقطہ ان کے ذہن میں پھنس اقتصادی گیا. طور پہ پاکستان ٹیک آف کر رہا ہے. مجھے یہ فکر دے دیں کہ جب آپ نے ہینڈ اوور کیا اس وقت قرضہ کتنا تھا اور آج کتنا ہے, ہم کتنا ٹیک آف کر گئے, کئی لمٹ سے اوپر تو نہیں نکل گئے, وہ کلیئر کر دیں. سیکنڈ بات, آپ نے قرضوں کی بات کی کہ مختلف ملٹیپل قرضے گورنمنٹ دے رہی ہے, نوجوانوں کو دے رہی ہے, بزنس مینس کو دے رہی ہے. میں نے ذاتی ایکسپیرینس پر اپنا قرضہ اپلائی کیا ہوا ہے بزنس کے لیے, اور مجھے اس کا رپلائی یہ آیا ہے کہ آپ نے پہیے لگائے ہیں. کیا پہیے لگے ہیں اس پہ, پیسے ویسے کوئی مال پانی دیا ہے تو پھر قرضہ ملے گا. 1 سال سے اپلائی ہوا ہے پچھلے. کس اسکیم میں اپلائی کیا ہے؟ یہ بزنس فائنانس میں, بزنس لون. اچھا ہاں جی, 30 ملین کے لیے کیا تھا. اس کا میں نے کولیٹرل دینا ہے. یہ لون مطلب یہ جو ہے اس کی میں نے وہ آپ کو ضمانت بھی دینی ہے بینک کو نا, کہ یہ میں لون واپس کروں گا. اس کے باوجود انہوں نے کہا جی کہ آپ نے پہیے لگائے ہیں. ایک عام سا بندہ, یہ کس نے کہا ہے؟ یہ دیکھ تو ہمارے ڈی این اے میں جو یہ کرپشن ہے نا, اس کا بندہ کیا اچھا کرے؟ چلے میں آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں. یہ مریم نواز صاحبہ میں نے تو یہ کہا کہتا ہے کہ ہوں جی میں زیرو ٹالرنس فار کرپشن, اور اسی لیے ہر چیز انہوں نے آن لائن کروائی صرف ہے. میرا اسٹیٹس پورٹ فولیو چیک کر کے بتا دیں کہ ڈینائی کیوں ہوا, بس دیٹس آل. آپ مجھے ان کا کیس بھیجیں نا, میں آگے ذرا ان کے سی ایم کمپلینٹ سیل میں بھیجتی ہوں. بالکل صحیح ہے, کیونکہ یہ دیکھیں یہ وہ تو ہرگز اس کو برداشت نہیں کرتی کہ کوئی کرپشن ہو رہی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پہیوں کی بات کی ہے تو جس نے بھی کیا اس کو پھر ٹھکانے لگائیں. بالکل, یہ تو کوئی غلط بات اب ہے. یہ تو نہیں لگائیں گے, آپ ہی لگا سکتے نہیں, ہیں. اب ظاہر ہے میں اب آپ مجھے بھیجیں اپنا کیس تو میں آگے ان کی کمپلینٹ سیل میں بھیجوں گی. اور ایک پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ جس وقت آپ نے حکومت لی اس وقت ملک کا قرضہ کتنا تھا اور آج ملک کا قرضہ کتنا ہے, تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کتنا ٹیک آف کر چکے ہیں ہم. ٹیک آف ان دا سینس کہ جب ہم نے ہماری حکومت آئی تھی تب لٹرلی ہمارے ریزروس جو تھے تقریباً 3 یا 4 بلین تھے, سوری بلین 3 یا 4 ارب تھے, سوری ڈالر کی بات کر رہی ہوں. جی کریں. ٹھیک ہے, اب ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں تقریباً 3 یا 4 ارب ڈالرز کی بات کر رہی ہیں آپ. ہاں, اب ہمارے 21 ارب ڈالر ہے فارن ایکسچینج ریزروز. اس وقت ہمارے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ ہم جو کنٹینرز بیچارے کھڑے ہوئے تھے پورٹس پہ جو باہر سے وہ ان کے پیسے ادا کرنے کے بھی ڈالرز نہیں تھے ہمارے پاس. اتنا برا حال تھا, بینکرپسی پہ پاکستان پہنچا ہوا تھا. اب کوئی اس طرح کی بات نہیں. اور اس وقت قرضہ کتنا تھا؟ ہاں, اور آج قرضہ کتنا ہے؟ قرضہ تو دیکھیں, قرضہ تو ہے, یہ تو ماننا پڑے گا, قرضہ تو ہے. وہ آہستہ آہستہ جو ہے قرضہ واپس ہوگا نا. جی السلام علیکم, میرا نام عدیل زاہد ہے اور میں بیسکلی لیاقت پور سے ہوں, ساؤتھ پنجاب, اور اس وقت میں جی سی میں لا اسٹڈی کر رہا ہوں. میرا کویشچن ساؤتھ پنجاب سے ریلیٹڈ ہے. وین واز دا لاسٹ ٹائم چیف منسٹر وزٹڈ ساؤتھ پنجاب, بہاولپور اسپیشلی ڈویژن بہاولپور؟ لاسٹ ٹائم مریم نواز صاحبہ کب گئیں؟ اینڈ سیکنڈ کویشچن کہ جب شیخ زید صاحب رحیم یار خاں آتے ہیں تو تب مریم نواز بھی چلی جاتی ہیں ان کو ریسیو کرنے کے لیے, پرائم منسٹر صاحب بھی چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ساؤتھ پنجاب کا کب یاد آتا ہے آپ کو؟ اینڈ دا تھرڈ کویشچن, احمد پور شرکیہ کو ضلع بنانے کا وعدہ 2014 میں بھی کیا گیا, 18 میں بھی کیا گیا, ابھی بھی لاسٹ الیکشن میں شہباز شریف صاحب خود آئے تھے اور وہ ضلع بنانے کا وعدہ کر کے گئے تھے, اس وعدے کا کیا ہوا؟ جی میڈم. دیکھیں, یہ بات جو آپ نے کی ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب میں جتنے ضلع ہیں چھوٹے اور بڑے, وہ بلا تفریق سب میں ایک ہی طرح کی ڈیولپمنٹ کروا رہی ہیں. اور آپ نے دیکھا نہیں, وہ یہ جو الیکٹرک بسز ہیں تقریباً یہ 12 ڈسٹرکٹس میں اب چل پڑی ہیں, اور اس میں ساؤتھ پنجاب بھی شامل ہے. اچھا, وہ خود جب لیا گئی تھیں آپ کو یاد ہے, انہوں نے جو وہاں پہ لیپ ٹاپس بھی دیے اور اسکالرشپس بھی دیے. When was it? جی, یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2-4 مہینے پہلے کی بات ہے. ٹھیک, نیکسٹ. وہ جا رہی ہیں, وہ جا رہی ہیں ساؤتھ پنجاب, جاتی ہیں وہ وہاں پہ ڈی جی خان بھی گئی تھیں. اور احمد پور شرکیہ کو ڈسٹرکٹ بنانے کی جو بات ہے اس پہ بھی کامنٹ کر دیں. مجھے نہیں معلوم, آئی ڈونٹ نو, اگر وہ انہوں نے کہا ہے تو پھر یہ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ پوری پارلیمنٹ سے پاس ہو کے ضلع بن سکتا ہے وہ. جی سوال. السلام علیکم سر بائی سیلف سید عاصم شہباز. بیسیکلی آئی ایم فرام جھنگ. آئی ڈیڈ مائی میٹرک اینڈ انٹر فرام چناب کالج جھنگ. ناؤ آئی ایم اسٹڈیئنگ ان گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور ان لا. سر میرا میم سے یہ سوال ہے کہ یہ عوام کو لیڈ کر رہی ہیں, آپ کے ہماری نمائندہ ہیں,
تو میں سوال یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ پہلے پی ایم ایل این میں رہی ہیں, پھر آپ قواف لیگ میں آئیں, پھر آپ نے پی ٹی آئی میں, پھر آپ پی ایم ایل این میں آئی ہیں. تو اب ہم آپ کو نیکسٹ دیکھ سکتے ہیں فیوچر میں کہ آپ عوام راج میں چلے جائیں کارول حسن صاحب کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ, اور ایز اے اسٹوڈنٹ اگر ہم آپ کو کہیں کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ جی آپ میرا سوال پہلے میرا سوال پارٹی میں نہیں کسی دوسری میں جانا چاہتے ہیں, میم کائنڈلی میرا سوال سن لیں, کانسٹیٹیوشن کہتی ہے کہ آپ نہیں جا سکتے. کائنڈلی میرا سوال سن لیں. اگر ہم آپ کو ایز اے لیڈنگ پرسنالٹی چوز کرتے ہیں, انسپائریشنل پرسنالٹی چوز کرتے ہیں, تو ہم اگر نیکسٹ فیوچر میں کوئی لیڈ کرنا چاہتے ہیں کس چیز کو, تو ہمیں کیا سبق ملے گا کہ ہم کیا کریں, اپنی وہ پارٹیز چینج کرتے رہیں, کیا کرتے رہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ وہ یوتھیاں ہیں, پی ٹی آئی والے یہ ہیں فلاں ہیں, اور پھر جب ریحان صاحب نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیونکہ آپ نے کہا میرا پرسنل معاملہ ہے, تو جو آپ کہہ رہی ہیں آپ کا پرسنل, آپ کو نہیں صرف کرٹیسائز کر رہا, باقی سب کو بھی کہہ رہا ہوں, اگر وہ کہتے ہیں ہمارا پرسنل معاملہ ہے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ مطلب اگر آپ کچھ غلط بول رہے ہیں, ٹویٹ کر رہے ہیں, تو کون اکاؤنٹیبلٹی کرے گا؟ مجھے جو سارا دن بیٹھ کے یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں اس کا حساب کون دے گا مجھے؟ Two wrongs can never make right. میم وہ پاور میں نہیں ہے, گالیاں دیتے ہیں میم وہ پاور میں نہیں ہے کہ آپ کے سامنے میں وہ دہرا نہیں سکتی ہوں. میم وہ پاور میں نہیں ہے, میرا کوئی اکاؤنٹ کھول کے دیکھ لیں آپ. میم وہ عوام کو لیڈ نہیں کر رہے, آپ عوام کو لیڈ کر رہے ہیں, عوامی نمائندے آپ ہیں. یہ بہت گھٹیا حرکت ہے جو بھی کرتا ہے. میں بھی ایک عورت ہوں, ایک انسان ہوں, ایک ماں ہوں, ایک بیٹی ہوں, ایک بہن ہوں. ویری انجسٹیفائڈ, ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. بے شک ان کے لیے تو میری کوئی عزت ہے نہیں نا. تو آپ تو پھر اور دیکھیں میری بات ہے, آپ کو قانونی طور پہ, آئینی طور پہ کوئی قدغن نہیں ہے. آپ نے اگر ایک پارٹی نہیں تو دوسرا, اگر آپ کا ایک نظریہ ہے کسی کے ساتھ چل رہا ہے, جب تک چل رہا ہے ٹھیک ہے, ادروائز آپ جب سمجھتے ہیں کہ جی آپ کی اور ان کی رائے علیحدہ ہو گئی ہیں, سوچ علیحدہ ہو گئی ہے, تو آپ دوسری جگہ چلے جائیں. اگلا سوال ایک چھوٹا سوال, میں صرف اپنے ڈسٹرکٹ کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ سی ایم صاحبہ ہو گیا نا بھائی, میں نے آپ سے پہلے ریکویسٹ کی ہاتھ جوڑ کے کہ سوال ایک ہی کریں یار, آپ نے 3 کر لیے. السلام علیکم, میرا نام محمد الیاس ہے اور میں بیسکلی راجن پور سے ہوں, اور پنجاب یونیورسٹی سے ابھی میں جنوبی پنجاب سے لوگ آئے ہوئے آج, تو اچھی بات ہے. جنوبی پنجاب والوں کے لیے تالیاں ہونی چاہیے. ہمیں تو محبت ہے جنوبی پنجاب سے بہت. جنوبی پنجاب کو کب صوبہ بنائیں گے؟ صوبے کو تو چھوڑیں, میں بات دیکھیں تخت لاہور نے ہمارے ساتھ جو کیا وہ سب کے سامنے ہے. پہلی بات, ہمیں جیسے آپ نے بتایا کہ کیڑے مکوڑے لاہور میں, آپ میں جب یہاں کوئی کیڑا مکوڑا نہیں, ایسے ہی میم بیہیو کیا جاتا ہے لاہور میں. پرسوں ٹریفک وارڈن نے میرا چلان کیا, کہتا ہے وہاں سے آگے بدماشیاں کرتے ہو. ایک شہری ہمارا پاکستان کا جو ہے وہ قیمتی ہے. یہ تو آئین میں ہے نا, ہمیں حکومت بھی تو پرووائڈ کرے یہ چیز. میرا کوسچن سن لیں. کوسچن یہ ہے آپ اپنی محنت, آپ پڑھ رہے ہیں, آپ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ محنت کریں. آپ کو حکومت نے بہت ساری ایک اپرچونٹیز دی ہوئی ہیں, آپ جا کے دیکھیں تو صحیح, آن لائن بیٹھیں کہ حکومت آپ کے لیے کیا پرووائڈ کر رہی ہے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, ہم ان پہ اپلائی بھی کر رہے ہیں اور انہیں کے تھرو بھی ان کی بائکس کے لونز ہیں جو بھی ہے. بات کرتے ہیں اپنے ایریا کی, جو آپ نے کہا کہ آپ نے ابھی تک راجن پور اور آپ نے وہ وزٹ نہیں کیا. یو سیڈ کے بڑا وی آئی پی روڈ ہے, میں وہاں پہ گئی ہوں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ڈی جی خان. آپ راجن پور سے؟ جی میں راجن پور سے ہوں, میں جا رہی ہوں وہاں پہ. جی بالکل آپ آئیں, آپ وہاں وہ روڈ دیکھیے گا ڈی جی خان سے راجن پور, آپ کو 3.5-4 گھنٹے نہ لگے نا تو پھر بات کیجیے گا, کیونکہ اتنا ڈیلی بیسس پہ ایکسیڈنٹ اینڈ آل. آپ سڑکوں کی بات نہ کریں, سڑکیں بہت اعلیٰ سڑکیں. دیکھیں اس طرح ناشکری نہیں کرتے ہیں. آپ ذرا کے پی چلے جائیں, آپ جا کے وہ کراچی چلے جائیں, دیکھیں اگر ہم بات چلے جائیں, پارٹیز کی بات کریں, پھر آپ کو پتہ چلے گا پارٹیز کی بات نہیں کرتے میم, ہم بات کر رہے ہیں پنجاب میں سڑکیں کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. میم ڈیولپمنٹ کی بات ناشکری نہ کریں. جی پارٹیز کی بات کریں کہ کے پی کے میں کتنے سوال کریں. آپ سوال کریں. میرا کوسچن یہ ہے کہ جیسے انہوں نے بھی سی ایم صاحبہ کا بولا, میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ جب سی ایم صاحبہ سے آپ کی نیکسٹ ملاقات ہونا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ایریا پہ بھی نظر کرم کر دیں, کیونکہ جنہوں نے ہم پہ سردار مسلط کیے ہیں شیر علی گرچانی کی صورت میں, اور دوسرے تو وہ کرپشن اتنی ہے جس کی وجہ سے روڈز وہ صحیح نہیں بنے, تو ان تک پیغام پہنچا دیجیے. ہاں جی آپ وزٹ کیجیے گا, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. میں ابھی ریسنٹلی, آپ کو پتا ہے سب سے پہلے وہ جو پروجیکٹ تھا وہ بچوں کو سپلائی کرنے کے لیے جو دودھ کا جو اسکولوں میں, وہ سب سے پہلے راجن پور میں سٹارٹ ہوا. دودھ سپلائی ہوا ہے, وہ جو مین نیڈز ہیں وہ تو نہیں نا پوری. پی ایم ہاؤس کا آپ کو میں وعدہ کرتی ہوں کہ سڑکیں آپ کی جی, پی ایم ہاؤس کا مالی 4 کروڑ میں بالکل پہنچا دوں گی یہ بات. جی پلیز, اور آپ کی بھی ضرور بنے گی. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو. جی میرا نام نصیب اللہ خان ہے. نصیب اللہ خان صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا ایک سوال کریں. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی بالکل. میرا تعلق موسیٰ خیل سے ہے, ڈسٹرکٹ آف بلوچستان. آپ کو پتا ہوگا, جی آپ کو پتا ہوگا وہ جو عیسیٰ خیل ہے وہ پنجاب میں ہے نا. عیسیٰ خیل میاں والی میں ہے, میں موسیٰ خیل کا ہوں, ڈسٹرکٹ ہے وہ بلوچستان کا. میم آپ کا پارٹی کا جو ایک پارٹی ہوتی ہے وہ اوور آل دا کنٹری کو ریپرزینٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے. آپ اسی پارٹی کا, جو پارٹی ابھی پاور میں ہے, اس کا آپ ایک ممبر ہیں. آپ سے میرا کوشچن یہ ہے, اگر یہاں پہ روڈز ہیں, یہاں پہ سوئی گیس ہے, یہاں پہ فری ایجوکیشن ہے, ایوری تھنگ از اوکے ہیئر, بٹ واٹ اباؤٹ دا بلوچستان؟ دیر از نو
fundamental rights like education, like a justice, like a roads, like a water. کوئی بھی ریسورسز وہاں پہ نہیں ہے. میرا وہاں سے تعلق ہے. میں یہاں سے جاتا ہوں ڈی جی خان 500 کلومیٹر کا ہے, تقریباً 450 کلومیٹر. میرا یہ طے ہو جاتا ہے 5 گھنٹے میں. آگے ہے 300 کلومیٹر, وہ میں تقریباً 10 سے 12 گھنٹے میں طے کرتا ہوں. آپ روڈس کی بات پہ آتی ہے, میں ایک بات کر رہا ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کی پارٹی کا اس حوالے سے صرف اپنے پنجاب کو نہیں, آپ کا اپنی لیڈرشپ سے یہ کوشچنس کیوں نہیں کرتی, ٹھیک ہے, کہ سوائے پنجاب کے آپ باقی پروونسز کو بھی دیکھیں. آپ کے لیڈر نے کہا تھا میں تو کپڑے بیچ دوں گا, ٹھیک ہے, میں آپ کا آٹا پورا کروں گا. کپڑے ہمارے اتر گئے ہوئے ہیں, ہم پبلک کی ریئلٹی ہے, ہمارے پاس ہمارے کپڑے اتر گئے ہیں ریئلی. لاسٹ کویشچن, آپ نے کہا کہ عمران خان جو ہے نا, عمران خان وہ اچھا بندہ نہیں ہے. آپ کو عمران خان کی اچھائی کا تب پتہ چلا, اس کی کال اور فیل میں بڑا تضاد ہے. دیٹس فائن. 12 سال گزارنے کے بعد آپ کو پتہ چلا. 12 سال تو آپ نے ویسٹ ہی کر دی. اس کا مطلب کیوں ویسٹ کیے؟ میں آپ کو بتا تو رہی ہوں, اللہ نے ہر انسان کو ذی شعور پیدا کیا ہے. بنا تو میں نے تو پہچانا ہی نہیں ہے بندہ کون ہے. اچھا, جو پہلے ہمارے سڑکوں پہ جب ہم تھے تو وہ تو بندہ ہی اور تھا. میم آپ کا یہ آرگومنٹ ہمارا ذہن ایکسپٹ نہیں کر رہا. 12 سال بعد آپ کو ہوش آیا؟ 12 سال دھکے کھائے ہم نے. ٹھیک, آگے دے دیں جی مائک. جی السلام علیکم. جی میرا کویشچن ہے آنریبل گیسٹ سے کہ ماشاءاللہ آپ کی باڈی لینگویج سے تو ایسے لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے پورے جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں اور جو ہماری بیسک جو نیڈز ہیں, جس میں جو پانی کا, گیس, بجلی, کھانا پینا, اگر آپ نے پرووائڈ کر دیا روٹی, کپڑا, مکان ساری قوم کو, تو پھر تو ٹھیک ہے. کیونکہ آپ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سڑکیں بنا دی, کہ یہ ہماری بیسک نیسیسٹی ہیں, ہماری ضروریات ہیں, تو پھر تو ٹھیک ہے. ادروائز جو بھوک اور پیاس سے لوگ تڑپ رہے ہیں, ان کا کیا حال ہے؟ ان کو کس طرح آپ جو ہے نا وہ. بالکل صحیح سر, سوال آ گیا سر, اب آگے پاس آن کر دیں. دیکھیں یہ آپ جو بات کر رہے ہیں, آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کو کوئی لائٹلی لیتا ہے. میاں نواز شریف جو جن کی ویژن سے یہ سینٹر میں بھی اور پنجاب میں بھی حکومتیں چل رہی ہیں, ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہی اس چیز کی ہے کہ جی لوگوں کا گزارا نہیں ہوتا, 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی ہے. سب سے پہلے جو مریم نواز صاحبہ نے پنجاب میں کیا وہ پرائس کنٹرول. ایک تو انفلیشن ہماری 38% پہ تھی, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اور اب کتنی ہے؟ اب 4% ہے. یہ ہمیں نہ بتائیں, یہ جس انفلیشن کی آپ ایبسولوٹ انفلیشن کی بات کریں, آپ اس کی بات کریں کہ کیا عام آدمی کے گھر کا چولہا ابھی بھی جل رہا ہے یا ٹھنڈا پڑ چکا ہے, یہ بات کریں. روزگار کتنے لوگوں کو ملا, یہ بات کریں. ہمارا جو کسی نے بڑی اچھی مثال دی تھی, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے چوئنگم آپ چبا رہے ہیں اور آپ کا میدا کہہ رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. میں نے بتایا نا, سب سے پہلے روٹی کی قیمت کم کروائی تھی مریم نواز صاحب نے, پھر آٹے کی قیمت کم ہوئی. اب آپ سہولت بازار دیکھ لیں, آپ کی جو جی میں آتا ہوں سر, آپ پہ بھی آتا ہوں, جو سبزی اور پھل وغیرہ ہے وہ جو ڈی سی ریٹ ہے وہ اب ضروری ہے ان کا دکھانا. جی السلام علیکم, میرا نام زاہدہ کلیم ہے, میں لاہور سے بلانگ کرتی ہوں. اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہماری سی ایم صاحبہ بہت اچھے کام کر رہی ہیں اور ہر مہم پہ کام کر رہی ہیں, تو پلیز آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ ہر مہم پہ اپنی پکچر لگاتی ہیں, ایون دیٹ کہ انہوں نے قبرستان کی دیوار پر بھی ان کی پکچر لگی ہوئی ہے. مجھے آپ یہ بتانا پسند کریں گی کہ اس کے کیا لاجک ہے؟ جی دیکھیں, پکچر کا کیا پرابلم ہے آپ کو؟ آپ ان کے کام دیکھیں نا. اگر آپ کو ان کی کاموں میں کوئی کمی کوتاہی نظر آ رہی ہے تو پھر آپ کرٹیسائز کریں. اگر پکچر لگا دیے تو کیا ہوا, خوبصورتی بڑھ جاتی ہے. شی از دی چیف منسٹر. جی میڈم. جی السلام علیکم میڈم, میں ڈاکٹر خان ہوں. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں, مجھے سنائی نہیں دے رہا جو کہہ رہی ہیں. اپنا نام بتا رہی ہیں. جی ہاں جی ٹھیک ہے, ڈاکٹر خان. آئی ایم اے فزیوتھراپسٹ. ٹھیک ہے, اینڈ ورکنگ ان پاکستان فرام 7 years, ٹرائنگ ٹو موو ابراڈ, لیکن لکیلی میں نہیں جا سکی کسی وجہ سے. ٹھیک ہے, اور اس کو میں لک کہوں اپنی یا کیا کہنا چاہیے مجھے, آپ مجھے یہ بہتر بتائیں گے, کیونکہ ابھی آپ فوکل پرسن ہیں اور آپ نے یہ کہا کہ ہم یوتھ کے لیے, مطلب یوتھ دوسروں کو آپ یوتھیا کہہ رہی ہیں نا, آئی تھنک, تو یوتھ تو ہم ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگ سڑکیں بنا رہے ہیں, اس سڑکوں پہ ہم کہاں جائیں گے؟ جی اس سڑکوں پہ ہم کہاں جائیں گے؟ ٹھیک ہے, ہم پڑھ لکھ کے کہاں جائیں گے؟ ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو بہت اچھے سے اون کرتی ہوں. ٹھیک ہے, پرائیویٹ میری بہت اچھی میڈیکل پریکٹس ہے, لیکن پرائیویٹ ہے. وائی ناٹ گورنمنٹ؟ کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہر سال ایک سیٹ کسی ایک ہاسپٹل میں نکال دیتی ہے پورے ڈپارٹمنٹ کی. جو ہر یونیورسٹی میں 120 اسٹوڈنٹس پاس آؤٹ ہوتے ہیں, اس کی ایک سیٹ کسی ایک ہاسپٹل میں نکال کے وہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا چمتکار کر دیا.
ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ اچھا چلو آن لائن آپ نے کہا کہ ہماری میڈم مریم نواز صاحبہ بہت کام کر رہی ہیں, تو آن لائن میرے سے بہتر اس کو کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ لاسٹ ایئر آئی تھنک 1.5 سال پہلے آئی اپلائڈ فار لون, ٹھیک ہے, یہ جو سی ایم پنجاب نے لون اسکیم اسٹارٹ کی تھی, اس میں جو ان کی کیٹیگریز تھیں, اس میں جو اسمال انٹرپرائزز تھیں ان کا اینول جو تھا سیلز 150 ملین تک ہونی چاہیے تھی, ٹھیک ہے. از دس اسٹارٹ اپ, اور اس کی ہماری جو کیٹیگریز ہیں ایلیجیبلٹی وہ اسٹارٹ اپ فنڈنگ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اسٹارٹ اپ اتنا کیسے وہ کرے گا؟ میڈم سوال آ گیا آپ کا, سوال آ گیا, جواب لے لیں. جی میڈم بتائیں, دوبارہ ریپیٹ کریں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے تو آپ سڑکیں جتنی بنا رہی ہیں, ہم اتنا پڑھ لکھ کے جب روزگار نہیں ہوگا, ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے, تو ان سڑکوں پہ ہم کہاں جائیں گے, نمبر 1. نمبر 2 وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو لونس کی جو کیٹیگری ہے, اب اس میں جو اسمال اینڈ میڈیم ایس ایم ایز کو جو لون آپ نے یا اسٹارٹ اپس کو دینا ہے, اس پہ کرائٹیریا یہ کہ 150 ملینز جو ہے نا وہ آپ کا ریونیو میری ہونا چاہیے. کریڈٹ ریجیکشن ہوئی, آلدو میرے اکاؤنٹ میں الحمدللہ بہت اچھی اماؤنٹ کو کیسے ریز کرے گا؟ تھاؤزنڈز میں نہیں, سیڈ منی جو ہوتی ہے جی وہ کہہ رہے ہیں کرائٹیریا اتنا سخت ہے کہ وہ اسٹارٹ اپ تو فالو ہی نہیں کرتا اس میں, اور اس میں کریڈٹ اسسمنٹ. اچھا آپ ایسا کریں نا کہ یہ مجھے ایک ریحان ان کو آپ لکھ کے ذرا یہ بھیج دیں, تو میں یہ آگے فارورڈ کروں گی کہ جی اس کو تھوڑا سا آپ لوور کریں, کیونکہ یہ بہت ٹف ہے اور یہ مشکل ہو رہا ہے لوگوں کو کرائٹیریا فلفل کرنا. نہیں جینیون چیز ہے نا, چلے اپریشیٹڈ. بجلی اور گیس یہ ہمارا مسئلہ ہے. پازیٹیو کوسچن میڈم کا میں بہت بڑا فالوور, ویری کوئک سر پلیز. بالکل, اور ان کی اسی لیے میں شروع سے ان کو لائک کرتا ہوں, کیونکہ ان کا شعور اور جو ان کا کتنا شروع سے جب سے یہ پی ٹی آئی میں تھیں, جب سے میں ان کے لائک بھی کرتا ہوں ان کے اصولوں پر, کیونکہ ابھی بھی انہوں نے آپ کو بتایا, سب کو بتایا کہ میں کمپرومائز نہیں کرتی رسپیکٹڈ, یعنی کہ جہاں عزت نہ ہو وہاں پہ میں کمپرومائز اس بات پہ نہیں کرتی. بے شک مریم صاحبہ جھٹک دیں, کوئی بات نہیں, کمپرومائز ادھر ہو سکتا ہے لیکن ادھر نہیں ہوگا, کیونکہ وہاں پہ کچھ زیادہ شاید رسپیکٹ خراب ہو گئی تھی, لیکن یہاں پر چاہے شادی پہ نہ بلایا جائے, کوئی نہیں کمپرومائز. وہ گئی تھی شادی پہ گئی, ہاں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مریم صاحبہ نے بہت اچھے کام کیے. میری بہن نے بھی ابھی اس کے اوپر بات کی تھی کہ جو تشہیر کرتے ہیں وہ تصویر لگنے پہ, ابھی آپ نے بتایا کہ کہاں 2 ارب بقول آپ کے 2 ارب کا قرضہ تھا, اس کے بعد 20 ارب اور 22 ارب چلا گیا, تو کیا یہ صحیح تھا؟ وہ ریزروز کی بات کریں, وہ ریزروز کی بات کریں. ہاں لیکن یہاں پر جتنا ہم نے دیکھا کہ ریڈی بانوں کو ہٹایا گیا, ریڈیوں کو ختم کیا گیا, اور اسی جگہ پر ریڈی لگا دی گئی, باقاعدہ مریم صاحبہ چیف منسٹر کی تصویر کے ساتھ لگائی گئی, اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو مطلب انہوں نے فخر سے یہ بات کہی کہ یہ پڑھا لکھا نوجوان ہے اور ہم نے اس کو روزگار دیا. تو کیا یہ ایک صحیح بات تھی کہ ایک پڑھے لکھے طبقے کو آپ ریڈی لگوا کے دے رہی ہیں, اور وہ بھی مریم صاحبہ کی تصویر کے ساتھ؟ اچھا بالکل سر, اب سوال آ گیا, لمبا سوال نہ کریں سر, ویری گڈ, سوال آ گیا. جی میڈم. پہلی دفعہ ہوا ہے پنجاب میں کہ کسی میں اتنی گٹس تھیں کہ انہوں نے اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو شروع کی. کسی حکمران میں آج تک اتنا ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اینٹی انکروچمنٹ. اب انکروچمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ریڈی لے کے تو یہاں پہ ادھر لا کے تو رکھ کے تو آپ اپنی کاروبار شروع کر لیں. وہ انلیگل ہے, وہ غیر قانونی ہے, وہ باقیوں کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں, جو بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں, جو کرایہ بھی دے رہے ہیں سب. ٹھیک, انہوں نے پہلی دفعہ یہ ہر بازار میں, ہر جگہ پہ, ہر سڑک پہ, وہاں ایک ریڈی گئی ہے, دوسری ریڈی آ گئی. بالکل صحیح. اب ہمیں کنکلوڈ کرنا ہے سر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لاسٹ کوسچن ہے پھر. سر میرا سادہ سا سوال ہے کہ میم جب آپ پی ٹی آئی کے اندر تھی تب بھی آپ یہ کہتے تھی کہ ملک ترقی کر رہا ہے, آج آپ نون لیگ کے اندر آج بھی آپ وہی کہتی ہیں, آج بھی آپ کہتی ہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے, اس وقت بھی ملک میم وہ کون سی ترقی ہے کہ جو آپ کو بس نظر آتی ہے, باقی غریب عوام کو؟ بالکل ٹھیک ہے, اب مائک آگے دے دیں. وہ بات ساری یہ ہے کہ پہلے 2 سال تو ہم نے یہی سوچا تھا کہ ہم بڑا زبردست نیا پاکستان بنائیں گے. پھر اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ یہ تو سوائے اس کے کہ کرپشن کے اور لوٹ مار کے کوئی اور یہاں ہے نہیں, کئی دفعہ بتایا بھی کہ جی, لیکن وہ سننے کو تیار نہیں تھی کسی کے. پھر آہستہ آہستہ ہمارا جو اعتماد تھا وہ اٹھتا گیا, اور پھر یہ ہوا کہ آپ یقین کرو جب یہ ان کی جب 3.5 سال جب گزر گئے تو ایک پتہ نہیں 14 اگست تھا کہ کوئی اس طرح کا ایونٹ تھا, یہ ہم نے مال روڈ پہ,
وہاں پہ شفقت محمود نے آنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہاں ٹوٹل 18-20 لوگ تھے, کوئی نہ نکلنے کو تیار تھا, لوگ بد دعائیں دے رہے تھے, مہنگائی کا کوئی مطلب کوئی کسی چیز پہ نہ کسی مافیا پہ کنٹرول نہیں تھا, چاہے وہ شوگر مافیا ہو, چاہے وہ, اور پھر آپ نے حکومت گرا کے پی ٹی آئی میں جان ڈال دی. تو حالات پھر آپ نے حکومت گرا کے پی ٹی آئی میں جان ڈال دی. حالات اتنے خراب تھے کہ لوگ سخت آوازار ہوئے تھے. تو اس وقت ہم چپ تھے. میں تو ویسے ہی, مجھے تو انہوں نے اتنا ٹارگٹ کیا, اتنا مجھے, میرے پہ تو جو دنیا جہان کا انہوں نے ظلم کرنا تھا وہ کر لیا. مطلب اور یہ نہیں کہ مجھے کوئی ایک سنا ہی ہو, سننے سے بھی انکار کر دیا. مطلب میں نے اور اگر آپ کو سن لیا جاتا تو آپ پی ٹی آئی میں رہتی نہیں. کم از دیکھیں وہ بلا کے مجھے پوچھتے تو صحیح. بالکل صحیح کہ یہ کیا تھا بھائی. بالکل ٹھیک. میرا نام حافظ عبد المنان ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ پولیو کے حوالے سے ہیں. بہت اچھا, شکر ہے. لوگ پولیو کے قطرے اپنے بچوں کو پلانے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ اکثر میں نے دیکھا ہے گلیوں میں پولیو جو ٹیمیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ پولیس والے اہلکار بھی ہوتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے جو باقی کچھ صوبے ہیں نا, کے پی ہو گیا یا بلوچستان, وہاں پہ بہت ساری غلط کہانیاں بنائی گئی ہیں, پولیو کے ساتھ جوڑی گئی ہیں کہ جی آپ پولیو کے قطرے پلائیں گے تو آپ کے بچے نہیں ہوں گے, آپ کو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو یہ پھر اب پنجاب میں تو الحمدللہ اب سمجھ آ گئی, اسی لیے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نا انگیج کرتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ اس میں اویئرنیس کیمپینز کرتے ہیں, کوئی اس میں آپ کو نقصان نہیں کسی قسم کا بھی. لیکن یہ کے پی وغیرہ میں تو وہ شکیل آفریدی کا یاد ہے آپ کو, اس زمانے سے جو ڈس انفارمیشن اور جو پروپیگنڈا اس کے خلاف. آپ ڈاکٹر شکیل آفریدی کی بات کر رہی ہیں؟ جی, وہ جو اسامہ بن لادن والے, اسامہ بن لادن والا جو ہیلتھ ورکر تھا. تو اس لیے وہ پولیس جو ہے وہ تب ہوتی ہے انگیج جب کوئی ریفیوز کرے, کیونکہ اگر آپ ریفیوز کریں گے اور بچوں کو نہیں پلائیں گے تو وہ بچہ خطرہ بن جائے گا باقی بچوں. بالکل صحیح ہے. منصور جاوید میرا نام ہے جی. کنیڈ کالج سے فارغ ہونے کے بعد آپ عرصہ 30 سال تک تعلیم سے منسلک رہیں, اور جب ہمارا بھی جب آتش جوان تھا اس وقت آپ کے آرٹیکل پڑھا کرتے تھے ہم 2008 کے بیچ میں. جی آپ کے آرٹیکلز بھی پڑھتے تھے یہ 2008 میں, اور کنیڈ کالج سے میں نے آپ کے آرٹیکلز پڑھے ہیں جی, اور بہت پرانا جانتا ہوں جی. اس کے بعد آپ کو گورنمنٹ نے پولیو مہم کے بیچ میں لے لیا, لیکن میرا پہلا کوشچن میرا یہ ہے کہ ایز اے ڈاکٹر آپ جس سیٹ پر بیٹھی ہوئی ہیں وہاں تو کوئی MBBS ڈاکٹر ہونا چاہیے تھا. اور دوسرا, آپ چونکہ مریم نواز شریف کی ڈومین میں آ رہی ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ کتنے سکینڈلز آ چکے ہیں پراپرٹی کے, ہزار سکینڈل آ چکے ہیں. صدر الدین ہاشو جو اس وقت گوادر کے بیچ میں اتنا بڑا سکینڈل ہوا ہے, لیکن کیا آپ نے لیجسلیشن کی؟ آپ کو ایز اے لیجسلیٹر بٹھایا گیا ہے, لیکن کیا آپ نے یہ جو لوگ زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں اور گوادر کے بیچ میں گولڈن پام کے نام سے اتنا بڑا سکینڈل, اور یہ سکینڈل جو ہے ایسے نہیں آنا چاہیے. بالکل صحیح. دیکھیں یہ جو سکینڈل زمینوں کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں, قبضہ مافیاز ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ CM نے جو پیرا فورس بنوائی ہے اور کس طریقے سے DCs کے تھرو 5000 کیسز جو ہیں قبضے کے انہوں نے چھڑوائے ہیں, اور وہ ایک ہائی کورٹ سے ڈیسیجن آ گئی جی, اور وہاں پہ ایک متحرک ہو گئی. لیکن اس کا بھی اب ہم نے ایک, کیونکہ بہت بیچارے غریب, خاص طور پہ بیوہ عورتیں اور ان کے ناجائز قبضہ, اتنا بڑا ایشو ہے, اور لوگوں کو اتنا ریلیف ملا تھا یہ CM صاحبہ کے اقدام سے, جو کہ اب تھوڑا سا پھر دوبارہ شروع ہو جائے گا. اور وہ جو آپ گوادر کا کہہ رہے ہیں وہ میرے خیال میں ایک نیشنل لیول پہ اس میں پروب ہونا چاہیے, کیونکہ کافی لوگوں کا نقصان ہوا ہے وہاں پہ بھی, میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے. لیکن میرے چونکہ ایک دائرہ کار میں نہیں ہوں, میں تو پنجاب میں ہوں. سر میم کا ماشاءاللہ اتنا تجربہ اور اتنا سیاست میں وقت گزر گیا. میں یہ صرف پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اپنے نوجوانوں کو بتا سکتی ہیں کہ ایک سیاستدان اور ایک لیڈر میں کیا فرق ہے؟ جی بتائیں جی. کیا چیز؟ ایک سیاستدان اور ایک لیڈر میں کیا فرق ہے؟ سیاستدان جو ہیں شروع میں تو سارے ہی سیاستدان ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کو ایک سسٹم میں, ایک جمہوریت میں ایک الیکشن لڑ کے آنا پڑتا ہے. اس کے بعد آپ پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں جو کہ سب سے ہائیسٹ باڈی آپ کے تھی.
وہاں پہ آپ کی ٹریننگ لیجسلیشن کی ساری شروع ہوتی ہے. سیاستدان لیڈر, جب آپ نے سیاستدان نے اگر لیڈر بننا ہے تو اس کو اس کی ویژنری سوچ ہونی چاہیے, فیوچرسٹک سوچ ہونی چاہیے, اس کو آگے 10-15 سال 20 سال جو ہے اس کی سوچ ہونی چاہیے کہ اگر میں آج یہ قدم اٹھاؤں گا, یہ پالیسی بناؤں گا یا یہ اقدام لوں گا تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, اس کا کیا افیکٹ ہوگا, میڈم لاسٹ کپل آف کتنے کوسچنز لوگوں ہمیں لے کو رہے اس سے ہیں. فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا, یا ملک کو کتنا فائدہ ہوگا نقصان ہوگا. تو لیڈرشپ میں ایک ویژن جو ہے وہ بہت ضروری ریفلیکٹ کرنا چاہیے. جی السلام علیکم, میرا نام عبدالاحد ہے, میں سیالکوٹ سے اسپیشلی آپ کی پوڈ کاسٹ دیکھنے آیا ہوں. بہت شکریہ سر. میرا میڈم سے یہ ڈیو ٹو رسپیکٹ آپ سے ایک سوال ہے کہ جو یہ 8 فروری والے دن الیکشنز ہوئے تھے, کیا وہ جسٹیفائڈ تھے؟ اگر وہ جسٹیفائڈ تھے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ ایک ہمارے شہر سیالکوٹ کی ماں مادر ملت ریحانہ امتیاز ڈار رات کو بھائی ایک منٹ میری بات سن لیں, مادر ملت ایک ہی ہے, محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت ہیں. یہ بات آپ پلیز یہ دیکھ لیں, ان کو یہ ٹائٹل دیا ہوا. ان کا مجھے سوال کر لیں, سوال کر لیں. وہ رات کو ہمارے علاقے میں 500 ووٹ سے جیتی تھی, 500 پلس آئی تھنک, لیکن وہ صبح جیسے ہی میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کیسے یہ جیت جاتے ہیں لوگ. دیکھیں میری بات سنیں آپ, الیکشن جب ہوتی ہے نا تو کسی ایک نے تو ہارنا ہوتا ہی ہے, سارے تو نہیں جیت سکتے نا, ایک ہی بندہ جیتتا ہے. اور جیتا کون ہے؟ 3 ہمارے پنجاب اسمبلی میں کتنی سیٹیں ہیں؟ ہاں جی ریحان کتنی سیٹیں بتاؤ. 371 کا ایوان ہے. ٹھیک ہے 371 سیٹیں. میرا امتحان لے لیا تھا آپ نے, ہے نا؟ ہاں تم پورے اترے امتحان میں. اچھا باقی خیر کئی چیزوں میں فیل ہو, لیکن بہرحال ہے یہ کیا آپ بتائیں نا مجھے تاکہ میں اس کو امپروو کر سکوں. اب اس 371 کے نہیں, یہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا ابھی, صرف جو ٹرائیبیونلز ہیں, ٹرائیبیونل کیا ہوتا ہے وہ آپ کا میں نے آپ سے قومی جانور کا نام پوچھ لیتا ہے. کورٹس ہوتے ہیں جن میں آپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, اس کو چیلنج کرتا ہوں, میرا حلقہ کھلوائیں یا میرے ووٹوں کی گنتی دوبارہ کروائیں یا جو بھی ہے, مطلب وہ چیلنج کر, وہ ٹرائیبیونلز میں جاتے ہیں. اس ایوان میں صرف جو ہے 37 کیسز ہیں جو ٹرائیبیونلز میں صرف. ٹھیک. تو اور اسلام آباد والے بھی پی ٹی آئی کے پتہ کتنے لوگ ہیں اس ایوان میں؟ 100 سے زیادہ. اچھا ایک اور مزے کی بات بتاؤ آپ کو. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر صرف 37 کو پرابلم تھی, ان کے کیسز ٹرائیبیونلز میں چل رہے ہیں, وہ بھی ابھی نواز اور شریف اگر ٹرائیبیونل اگر ٹرائیبیونل فیصلہ غلط دے دے نا, اگر ٹرائیبیونل فیصلہ غلط دے دے تو جج ہی فارغ ہے, جج ہی نااہل, ایک جج نااہل ہو گئے, جسٹس طارق محمود جہانگیری. ابھی جو بھی اب لاسٹ جو فیصلہ آیا ہے وہ میاں محمد نواز شریف کے حلقے کا تھا, اور اس میں وہ جو ٹرائیبیونل کا وہ جو فیصلہ آیا اس میں وہ جیتے ہوئے تھے, اور جو یاسمین راشد ہیں وہ ہاری ہوئی تھی. تو ختم ہو گیا قصہ آپ کا. اگلا سوال پلیز. آپ کلمہ پڑھ کے کہہ دیں, یا میں بھی کہنے کو تیار ہوں کہ کیا یہ جو الیکشن ہوئے ہیں 9 فروری کو الیکشن چوری نہیں ہوا؟ پہلا سوال. دوسرا یہ کہ کمزور ایک جو مزدور ہے نا بیچارہ, اس کی تنخواہ 40,000 ہے. آپ 40,000 میں 5 افراد پہ مشتمل ایک خاندان کا بجٹ بنا دیں مجھے, میں آپ کا غلام ہوں. نہیں دیکھیں آپ مجھے بتا دیں کہ پاکستان میں کون سی ایسی الیکشن ہوئی ہے جس کے بعد واہ ویلا نہیں مچتا؟ آپ مجھے بتا دیں, بتائیں نا, کوئی ہے آپ کے ذہن میں؟ 2018 میں کیا واہ ویلا ہوا تھا کہ آر ٹی ایس پہ کس کی انگلی ہے؟ 80 سیٹیں لے کے کس نے حکومت بنا لی تھی؟ کس نے چیئرمین سینٹ الیکٹ کرا لیا تھا جب ان کے پاس ووٹس ہی نہیں تھے؟ یہ دیکھیں یہ چلتی رہیں گی چیزیں. اسی لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ساری پارٹیز آئیں ایک ایجنڈے پہ, الیکشن ریفارم کی بات نہیں. یہ آپ آر ٹی ایس پہ کیوں انگلی اٹھا رہی ہیں؟ آر ٹی ایس پہ آپ نے کیوں انگلی اٹھائی؟ دیکھ رہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں, آپ نے آر ٹی ایس پہ انگلی کیوں اٹھائی؟ آر ٹی ایس تو ہمارا شو ہے, آر ٹی ایس, دس از آر ٹی ایس. نہیں میں وہ دوسرے آر ٹی ایس کی بات کر رہی ہوں, آپ کے والی کی نہیں. ابھی آپ کے والے کتنے حالات برے نہیں ہوئے. جی السلام علیکم میم میں کویسچن لا اور کانسٹیٹیوشن کے اوپر کرنا چاہتا تھا, لیکن ابھی تک کی صورتحال کے مطابق تو سوال چاول اور جواب چنا مل رہا ہے. کیا میں صرف یہ سمپل یہی کویسچن صرف آپ سے کرنا چاہتا ہوں, شاید کہ اس کا مجھے ایک صحیح جواب مل جائے کہ میم آپ کا پیرامیٹر کیا ہے جس پہ آپ چیک کرتی ہیں کہ ویدر کہ میں اپنی قوم کو ڈیلیور کر رہی ہوں جن خدمات پر آپ مذکور ہیں, کہ میں ڈیلیور کر رہی ہوں یا نہیں؟ دیکھیں بالکل یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. سیلف اسیسمنٹ جو ہے وہ کنٹینیوس ہونی چاہیے. میں فیل کرتی ہوں کہ
جو میں کام کر رہی ہوں اس سے جو رزلٹ ایکسپیکٹڈ ہے یا جو مجھے جو مجھے ذمہ داری ہے وہ میں نے پوری کی ہے کہ نہیں ہے. اور وہ پتہ چل جائے جب آپ کو فیڈ بیک آتا ہے نا اس کا, اور فیڈ بیک آپ کو آنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ آپ جب پبلک سروس کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ ظاہر ہے وہ ایک پبلکلی آپ کرتے ہیں. جی اور آج بھی فیڈ بیک ہی تھا, یہ سب فیڈ بیک ہی تو ہے جی, یہ سب فیڈ بیک ہی تو ہے جو عوامی فیڈ بیک. دیکھیں نا میں تو نہیں گھبرا رہی ہوں نا کیونکہ میری نیت تو صاف ہے. میں کیوں یہاں پہ ہوں, میں صرف خدمت کے لیے ہوں. اور اگر میں جس طرح پولیو کا جو مجھے دیا ہوا ہے, اگر میں گھر بیٹھی رہتی, میں کہیں نہ جاتی اور ایسے ہی رپورٹ بنا کے تو سی ایم آفس بھیجتی رہتی, تو پھر سیلف اسیسمنٹ میں نے اپنے آپ کو فیل کر دینا تھا. لیکن اب مجھے پتہ ہے کہ میں نے ایک پوری اچھی نیت سے میں نے جگہ جگہ جا کے ہر جگہ سے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جو سارا سچویشن ہے اس کے مطابق میں نے رپورٹ بھیجی ہے. تو پھر اب میرا ضمیر مطمئن ہے. تو آپ کو ہر وقت ایک اپنے آپ کو کٹہرے میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. میڈم آر ٹی ایس میں آ کے آپ کو کیسا لگا؟ بڑا اچھا لگا, بڑے اچھے لوگ ہیں آپ کے سارے. ویری گڈ, سب لوگوں کے لیے تالیاں ہونی چاہیے ماشاءاللہ. اور آپ ذرا آندھی طوفان کم مچایا کریں, ذرا ریلیکس کر کے پروگرام کیا کریں. یہ جو پرانے کلپس دیکھیں, یہ ابھی تو میں نے آدھے بھی نہیں چلائے, نہیں تو پھر صرف آپ کی وجہ سے. نہیں تو پھر آپ میرے بچپن کے بھی نکال لیں. پھر میرے آپ نے وہ کیوں نہیں نکالے جب میں ایک ایجوکیشن میں تھی, وہ بھی نکالیں. وہ تو آپ نے نہیں نکالے, اپنی مرضی کے 2-4 نکال لیے. ہم آپ کو ایز این ایجوکیشنسٹ نہیں, ایز اے پولیٹیشین انٹرویو کر رہے ہیں. جو آپ کو لگتا ہے کہ بھی ذرا تھوڑا سا بھی اسکینڈلس ہے, وہ آپ نکال کے لے آتے ہیں. یہ تو بات غلط ہے نا. اچھا نیکسٹ ٹائم کب آئیں گی؟ نیکسٹ ٹائم کب آئیں گی آپ؟ جب آپ بلائیں گے آ جاؤ. نہیں, جب نیکسٹ ٹائم آئیں گی تو پی ایم ایل این میں ہی ہوں گی یا کوئی اور پارٹی جوائن کر چکی ہوں؟ دیکھ لیں, یہ دیکھتے ہیں. میں ابھی دیکھیں, مجھے ابھی جو اس وقت بہت عزت ہے اور ایک میں بہت پلیٹ فارم ہے جس سے میں کام کر رہی ہوں, جس سے مجھے میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں پاکستان کے لیے کوئی خدمت کر رہی ہوں. اور اللہ کرے کہ اسی طرح سے رہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ ونس اگین فار بینگ ود اس. اٹس این ایبسلیوٹ پلیزر ہیونگ یو آن دا شو میڈم. بہت بہت شکریہ. ابھی تک عظمیٰ کاردار صاحبہ سے جو گفتگو ہم نے کی, یہ بطور پاکستان مسلم لیگ نون کی رکن صوبائی اسمبلی کی. اس سے پہلے جب میں نے لاسٹ ٹائم انٹرویو کیا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کی رکن صوبائی اسمبلی تھی. اب دیکھتے ہیں کہ کس پولیٹیکل پارٹی میں بطور وزیر ہوتی ہیں, یا رکن صوبائی اسمبلی یا رکن قومی اسمبلی ہوتی ہیں. پھر ان کو زحمت دیں گے, پھر ان کو مدعو کریں گے, اور ان سے ایسے ہی. آپ زیادتی کر رہے ہیں ریحان جی, یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. فار ایگزامپل نا یہ غلط آپ بات کر رہے ہیں. میں جدھر ہوں یا نہیں ہوں وہ میری میں آپ ہی کو, میں آپ کو تھوڑی کسی آپ پریزیوم نہ کریں, آپ پریزیوم نہ کریں کہ اچھا ابھی کہیں اور ہوں گی. یہ نہیں, آپ بھی تو کہہ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے نا کل کو ہوں. یہ میرے جو ہے اپنا جو نظریہ ہے اور ایک سوچ ہے, اس کے مطابق یہ سوچ آپ ہی نے تو ہمیں صرف یہ کہیں کہ پاکستان جو ہے وہ میرے لیے سب سے اول ہے, اور پاکستان کے لوگوں کی خدمت جس بھی پارٹی میں مجھے موقع ملے گا میں ضرور وہاں پہ کروں گی. ابھی مجھے این کی لیڈرشپ نے بہت عزت دی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, جس بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہوں گی پاکستان کی سروس کریں گی. عظمیٰ کاردار صاحبہ کا بہت بہت شکریہ. انہوں نے پوڈ کاسٹ کے ابتدا میں ہمیں یہ کہا کہ انٹرو بہت نیگیٹو ہے, تو میں نہیں چاہتا کہ ایکسٹرو بھی بہت نیگیٹو ہو جائے. تو احمد ندیم قاسمی صاحب کی وہ اشعار کہ کسی لا علاج رجائی نے, رجائی تو کہتے ہی آپٹمسٹ کو ہیں, اور ایسا رجائی جو لا علاج ہے, جس کا علاج ہی کوئی نہیں ہے, یہ اتنا آپٹمسٹ ہے کہ اس کو گلاس آدھا خالی نہیں نظر آ رہا, وہ کہتا ہے گلاس آدھا بھرا ہوا ہے. تو کسی لا علاج رجائی نے یہ خبر چمن میں اڑائی ہے, کوئی پتا جب نہ ہو شاخ پہ تو سمجھ لو فصل گل آئی ہے. ہم 65% آف دس کنٹری ہیں, ہم تو پازیٹیو رہنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں مثبت رہیں. اور میں 65% کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہاتھوں سے امیدوں کا شیشہ چھوٹ جاتا ہے تو پل بھر میں ہی خوابوں سے بھی پیچھا چھوٹ جاتا ہے. تو لیٹس بی ویری پازیٹیو, لیٹس ریمین پازیٹیو. اور اسی پازیٹیوٹی کے ساتھ وی ہیو ٹو کم اپ ود اسٹرانگ, ایون اسٹرانگر کویسچنس. ہمارے یہ سوال انشاءاللہ اقتدار کے ایوانوں میں بھی گردش کرتے رہیں گے, دستک بھی دیتے رہیں گے, اور نیندیں بھی اڑا کے رکھیں گے انشاءاللہ. دس از ریحان طارق سائننگ آف فرام دی RTS. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, نہ صرف اپنا بلکہ اپنے اہل خانہ کا, اپنے بچوں کا نہ صرف خیال رکھیے گا بلکہ ان پہ نظر بھی رکھیے گا. السلام علیکم.